السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، تو آج ہم جو ناول پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے کزن سے بیوی تک بائی آدی رائٹس۔ دس از اے فنی ناول۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اور مجھے دونوں کو پسند آئے گا۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے کر لوں۔ میں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ میں آپ لوگوں کی ریکمنڈیشنز پوری نہیں کروں گی۔ میں آپ لوگوں کی ساری ریکمنڈیشنز پوری کروں گی۔ کچھ ٹائم دیں مجھے، سب کی ریکمنڈیشن ایک ایک کر کے پوری ہوں گی۔ سیزن 2 والی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھی پوری ہوں گی، بٹ سیزن 2 میں کچھ ناولز کا مسئلہ آ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ روح عزیز کا سیزن 2 میں نے کافی لوگوں کو رپلائی بھی کیا کمنٹ میں کہ رائٹر جواب نہیں دے رہی ہیں، اور رائٹر جواب نہیں دے رہی تو ہم ناول نہیں پڑھ سکتے۔ اب آپ لوگوں کی اتنی فرمائش آ رہی ہے سیزن 2 کی اس ناول کے، تو ہم وہ پڑھیں گے۔ کچھ دن ویٹ کر لیتے ہیں، اگر رائٹر نے تب تک جواب نہیں دیا تو ہم ریڈ کر لیں گے، بٹ اگر کوئی کاپی رائٹ وغیرہ کا ایشو آتا ہے تو ہمیں وہ ڈیلیٹ بھی کرنا پڑے گا، بٹ اٹس اوکے، ہم وہ پڑھ لیں گے کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ اس کی ریکمنڈیشن دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جنون الفت کی جو لوگ بات کر رہے ہیں، تو میں نے بہت شروع میں بلکہ بار بار یہ کہا ہے کہ میں آن گوئنگ ناولز نہیں پڑھوں گی۔ ایک بیچارہ معصوم سا آن گوئنگ ناول ہم نے شروع کیا تھا، وہ بیچارہ لٹکا ہوا ہے وہاں، اس کا نہ آگے کچھ ہو رہا ہے نہ پیچھے کچھ ہو رہا ہے، وہ وہیں پڑا ہوا ہے، اور اب میرا بھی دل نہیں چاہ رہا اس کو کنٹینیو کرنے میں، کیونکہ آپ سٹوری بھول جاتے ہو، آپ 100 چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور جنون الفت کا تو میں نے چیک کیا کہ رائٹر بھی اس کو اپڈیٹ نہیں کر رہی ہیں، آگے ناول کی کوئی قسط نہیں آئی ہے کافی ٹائم سے، تو یا تو اس کی ریگولرلی ایپیسوڈز آنے لگیں تو ہم وہ سٹارٹ کریں، ادروائز ہم وہ بعد میں سٹارٹ کریں گے، کیونکہ اس طرح بیچ میں لٹکا ہوا ناول اٹس عجیب۔ تو جنون الفت ہم فی الحال کے لیے پوسٹ پون کرتے ہیں، جیسے ہی رائٹر کچھ ہمیں آگے کی سٹوری دیتی ہیں تو ہم وہ سٹارٹ کر لیں گے، یا وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم وہ سٹارٹ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے باقی جو تکمیل حیات کا بھی سیزن 2 کی ریکمنڈیشن آ رہی ہے وہ بھی پوری کریں گے، اور باقی اور جو ناولز کی ریکمنڈیشن ہے وہ سب پوری ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم سیزن 2 سب کے پڑھیں گے جو رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم آگے والی ریکمنڈیشنز پوری کریں گے، سب کی ہوں گی پوری۔ آپ لوگ ذرا سا ویٹ کریں، تھوڑا مجھے بھی ٹائم دیں، میں آپ لوگ کی ریکمنڈیشنز پوری کروں گی، ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں کروں گی۔ تو چلیں، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کلیئرٹی مل گئی ہو، اور ایک اور کلیئرٹی میں دے دوں کہ منیبہ خلیل کے ناولز کی بہت ریکمنڈیشن آئی ہیں، تو کچھ لوگوں کو تو میں نے کہا ہے کمنٹس میں کہ وہ پرمیشن نہیں دیتی، بٹ میں آپ کو یہاں پہ بول دیتی ہوں سب کو کہ منیبہ خلیل کا کوئی بھی ناول آپ مجھے ریکمینڈ نہ کریں، کیونکہ وہ اسٹرکٹلی انہوں نے منع کر دیا ہے کہ میرا کوئی بھی ناول آڈیو میں کنورٹ نہیں ہوگا۔ تو اب وہ پتہ نہیں کسی اور کو اگر پرمیشن دیں تو وہ ان کی کال ہے، بٹ انہوں نے مجھے صاف صاف انکار کر دیا ہے، تو آئی کانٹ ریڈ ہر ناولس جب مجھے پتہ ہے کہ اگلی رائٹر کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے۔ تو یا تو آپ کو نہیں پتہ ہو نا اور آپ ریڈ کر لو تب تو اٹس اوکے، بٹ آپ کو جب ایک جگہ سے جواب آ گیا ہے کہ نہیں آپ نے نہیں ریڈ کرنے تو میں نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ پلیز ان کے کوئی بھی ناول ریکمینڈ مجھے نہ کریں۔ اگر وہ کسی کو پرمیشن دیتی ہیں تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ کہ کس آڈیو کرنے والے نے چینل نے ان کے ناولز ڈالے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے جا کے وہ فرمائش کر لیں پلیز، تاکہ آپ کی بھی فرمائش پوری ہو جائے اور کوئی ایشو بھی نہ ہو۔ تو خیر، ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں، بہت باتیں ہو گئیں، بہت دماغ کھا لیا آپ لوگوں کا، تو بغیر دیر کیے سٹارٹ کرتے ہیں کزن سے بیوی تک بائی آدی رائٹس۔ مما، میں کیسے کالج جاؤں گی؟ ہانیہ نے کہا۔ تم کاشی کے ساتھ چلی جاؤ، انم نے کہا۔ میں اس بے روزگار کے ساتھ نہیں جاؤں گی، ہانی نے کہا۔ تو بیٹھی رہو پھر، کیونکہ گھر کے سب مرد آفس جا چکے ہیں، ربیہ نے کہا۔ کیا ہوا، کالج نہیں گئی ہو تم؟ کاشی نے پوچھا۔ چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے اسے، اس لیے، ہانی نے منہ بنایا۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، کاشی نے کہا۔ تم مجھے چھوڑنے جاؤ گے کالج؟ سچ سچ بتاؤ، تمہیں کیا کام ہے مجھ سے؟ ہانی نے پوچھا۔ چلو راستے میں بتاتا ہوں، کاشی نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ مما، میں کاشی کے ساتھ جا رہی ہوں، ثانیہ نے کہا اور چلی گئی۔ آج تو پکا کسی ایک کی شامت آنے والی ہے، ربیہ نے کہا۔ صحیح کہا بھابی، تیار ہو جائیں جنگ کے لیے، انم نے کہا۔
بیٹا دیکھو آگے لڑکیاں مجھے ہی دیکھ رہی ہیں، کاشی نے ہانی سے کہا۔ کسی نے صحیح کہا ہے، انسان بھینسا پال لے لیکن خوش فہمی نہ پالے۔ ہانی نے کہا، کیا مطلب؟ کاشی نے پوچھا۔ ارے او بے روزگار، وہ تجھے نہیں دیکھ رہی، پیچھے دیکھو ذرا، ہانی نے کہا۔ کاشی نے پیچھے دیکھا تو ایک ہینڈسم لڑکا بائیک پر آ رہا تھا۔ وہ اس لڑکے کو دیکھ رہی ہیں۔ تجھے کیا لگتا ہے وہ تیرے جیسے بے روزگار ٹینڈے جیسے منہ والے کو دیکھ کر شرما رہی ہیں؟ ہانی نے ہنستے ہوئے کہا۔ او فرعون کی بیوہ، تجھے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے بے روزگار مت بولا کرو، اور بھاڑ میں جائیں وہ لڑکیاں، کاشی نے غصے سے کہا۔ او بیچارہ، خوش فہمی، ہانی نے مذاق اڑایا۔ بند کرو اپنی بدتیسی، کاشی نے کہا۔ کیوں کروں؟ میں تو کھل کر ہنسوں گی، ہانی نے کہا۔ بیٹا تجھے لینے بھی میں نے ہی آنا ہے، رک تو دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ، کاشی نے سوچا۔ کاشی نے ہانیہ کو کالج چھوڑ دیا۔ وہ واپس آیا تو سامنے ہی علیان ٹی وی دیکھتا نظر آیا۔ کیوں لنگور، تم اسکول نہیں گئے؟ کاشان نے ریموٹ چھینتے ہوئے پوچھا۔ کاشی بھائی ریموٹ واپس دیں، علی نے کہا۔ چپ سے سائیڈ ہو جا، کاشی نے کہا۔ مما دیکھیں کاشی بھائی تنگ کر رہے ہیں، علی نے آواز دی۔ کاشی تنگ مت کرو اسے، سارا نے کہا۔ خدا کی قسم چچی کچھ بھی نہیں کیا میں نے، کاشی نے کہا۔ ہر بات پر امی کو شکایت لگاتا ہے، کاشی نے علی کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ آنے دیں آپ کے بابا کو بتاتا ہوں میں انہیں، علی نے کہا۔ چل دفعہ ہو یہاں سے، نکل جا، کاشی نے کہا۔ علی بے چارہ منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ کاشی 10 منٹ سے کالج کے باہر کھڑا تھا، تبھی ہانی آتی دکھائی دی۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ میں کب سے یہاں دھوپ میں کھڑا تھا، کاشی نے کہا۔ ہاں تو کون سے دھوپ میں جل کر کوئلہ ہو گئے ہو تم، ہانی نے کہا۔ کاشی خاموش رہا کیونکہ جواب تو تھوڑی دیر بعد ملنے والا تھا ہانی کو۔ گھر سے 2 اسٹاپ دور ایک کیبن کے پاس کاشی نے بائیک روکی۔ نیچے اترو، کاشی نے کہا۔ ہانی کو لگا کاشی کو کچھ لینا ہے اس لیے وہ نیچے اتر گئی۔ تیرے پاس پیسے ہیں، کاشی نے پوچھا۔ نہیں فی الحال تو نہیں، آج کالج میں سب ختم ہو گئے۔ کیوں کیا ہوا، ہانی نے پوچھا۔ کیونکہ اب تم یہاں سے پیدل گھر جاؤ گی، کاشی نے کہا اور بائیک بھگا لی۔ منحوس انسان، ہانی نے کہا۔ ہانیہ کاشی کو کوستی رہ گئی اور وہ بائیک بھگا لے گیا۔ ہانی کہاں ہے، انم نے پوچھا۔ فکر ناٹ چچی، ابھی کوئی 10-15 منٹ میں گھر پہنچ جائے گی، کاشی نے کہا۔ کیا مطلب تمہارا، انم نے پوچھا۔ چچی بولا نا فکر ناٹ، ابھی آتی ہی ہوگی، کاشی نے پرسکون سے انداز میں کہا۔ ہائے میرے مولا، پھر کچھ ہوگا، علی ساری نقصان پہنچانے والی چیزیں سامنے سے ہٹا دو، انم نے علیان کو آواز دی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ہانیہ گھر میں آئی، اس کا چہرہ دھوپ کی وجہ سے لال ہو رہا تھا، وہ غصے سے لال ہو رہی تھی۔ کاشان، ہانیہ گھر میں آتے ہی چیخی۔ ہانیہ کی آواز سے گھر میں موجود سارے ہی لوگ آ گئے۔ ہاں ہانی، مزہ آیا کڑکتی دھوپ میں پیدل آنے میں، کاشان نے جلے پر نمک ڈالنے کا کام کیا۔ کاشان، ربیہ نے حیرت سے کہا۔ مما اتنی حیرت نہ کریں، اس نے جو کیا تھا پرسوں بھول گئے آپ لوگ، کاشان نے کہا۔ چچی اس کے لیے میں کافی ہوں، ہٹیں آپ، ہانیہ نے کہہ کر پاس رکھی پلیٹ اٹھائی اور کاشان کو ماری۔ مما، کاشان ایک دم پیچھے ہوا۔ ہانیہ پاگل ہو گئی ہے، کیا کر رہی ہے، انم آگے آئیں۔ آج نہیں بچے گا یہ، ہانیہ نے کہہ کر دوسری پلیٹ بھی کاشان کو ماری۔ علی کے بچے کہا تھا تجھے، سب ہٹا دے، کیوں نہیں ہٹایا، انم نے پاس کھڑے علیان کے کان کھینچے۔ ارے چچی مجھے کیا پتا تھا، ہانیہ آپی اس سے شروع ہو جائیں گی، علی نے کہا۔ تجھ سے ہوتا نہیں کچھ، سارا نے بھی اپنے بیٹے کے کان کھینچے۔ چچی باتوں میں کیا لگی ہیں، بچاؤ، کاشان انم کے پیچھے چھپنے آیا۔ میری بیٹی بس کر دے، انم نے ہانیہ کو روکا۔ چچی میں اکیلے آئی اتنی دور سے، ہانیہ کہہ کر منہ بنا کر اپنے روم میں چلی گئی۔ کاشان کیوں کرتا ہے بچی کو تنگ، سارا نے کہا۔ میری چھوٹی چچی اور وہ ناگن جو میرے ناک میں دم کر دیتی ہے، کاشان نے سارا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تم دونوں نے سچ میں ناک میں دم کر دیا ہے، بچپن سے یہی حال ہے، انم نے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ تو یہ گھر ہے ارسلان صاحب کا، جن کے 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی، پہلے فرحان اور ان کی بیگم ربیہ، جن کے 2 بچے ہیں، کاشان اور تانیہ، پھر عبیرہ بیٹی ہیں جو سوات میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی ہیں، پھر بیٹے ہیں ارمان صاحب اور ان کی بیگم انم، جن کی بیٹی ہے ہانیہ، اور ایک بڑا بیٹا جو باہر پڑھنے گیا ہوا ہے، تیسرے نمبر پہ امان صاحب اور ان کی بیگم سارا، جن کا ایک بیٹا علیان اور ایک 2 سالہ بیٹی ثانیہ ہے۔
یہ سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور یہ پورا گھرانہ کاشان اور ہانیہ کی لڑائیوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ شام میں سارے افراد گارڈن میں موجود تھے۔ داجان کے سامنے عدالت لگی ہوئی تھی۔ ہاں بھائی، تو آج کون سا کیس آیا ہے میری عدالت میں؟ داجان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ داجان اور کس کا ہو سکتا ہے؟ تانیہ نے کہا۔ اچھا صحیح ہے، شروع ہو جاؤ۔ داجان اپنے سامنے کھڑے کاشان اور ہانیہ سے مخاطب ہوئے۔ دونوں نے اپنی اپنی صفائی دی۔ میرے مطابق حساب برابر ہو گیا، داجان نے فیصلہ سنایا۔ لیکن کیسے بابا؟ فرحان صاحب نے کہا۔ وہی تو، ایسے کیسے؟ مجھے یہ اکیلے چھوڑ آیا تھا، خدا نہ کرے کچھ ہو جاتا تو؟ ہانیہ نے معصوم شکل بناتے ہوئے کہا۔ یہ تو صحیح نہیں کیا کاشان نے، لیکن جو تم نے کاشان کی نیو شرٹ جلائی تھی۔ داجان نے ہانیہ کی پرسوں کی گئی حرکت یاد دلائی۔ چلو بھاگو، اب ہو گیا فیصلہ، داجان نے کہہ کر جان چھڑوائی۔ بیٹا بچے کا نہیں تو، بدلہ تو لوں گی میں، ہانیہ نے کاشان کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں کہا۔ داجان، ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ تانیہ کا رشتہ تو تیمور بھائی سے ہوا ہے، اب ہانیہ کا بھی ہو جانا چاہیے؟ کاشان نے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، بہت جلدی ہے مجھے گھر سے بھگانے کی؟ ہانیہ نے تب کر کہا۔ ہاں تو بچی تو نہیں ہو، کاشان نے کہا۔ داجان، آپ اس بے روزگار کو فیکٹری کیوں نہیں لے کر جاتے؟ ہانیہ نے کہا۔ داجان، دیکھ رہے ہیں آپ کتنی تیز زبان ہے اس منحوس کی، کاشان نے کہا۔ اچھا، اب میں نے کہا تو تیز زبان ہے، ہانیہ نے کہا۔ ارے بس کرو تم دونوں، انم نے کہا۔ تمہارے رشتے کے لیے کہہ دیا ہے میں نے خالہ راشدہ کو۔ ایک اور بم انم نے ہانیہ کے سر پر پھاڑا۔ کیا امی؟ ہانیہ نے پوچھا۔ جی ہاں، انم نے کہا۔ ہاں، آپ سب تو بوجھ سمجھتے ہیں مجھے، ہانیہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ بیٹا ابھی کیوں کہا؟ دیکھو رونے لگی نا وہ۔ داجان ہانیہ کو روتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کاشان اپنے ہی آپ میں مسکرا رہا تھا۔ تو کیوں مسکرا رہا ہے بے روزگار؟ فرحان صاحب نے کاشان کے سر پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہا۔ بابا آپ بھی شروع ہو گئے؟ کاشان بھی اٹھ کر چلا گیا۔ اوہو، محبوبہ سے باتیں؟ ہانیہ باہر لان میں آئی تو کاشان کال پر مصروف تھا۔ جس سے بھی بات کروں تم نکلو، کاشان نے کہا۔ ارے بتاؤ کون ہے؟ ہانیہ نے مزے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ کیوں بتاؤں تمہیں؟ اس لیے بتاؤں تاکہ تو میرے خلاف استعمال کرے، چل نکل پتلی گلی سے، کاشان نے فون کے اسپیکر پہ ہاتھ رکھ کر کہا تاکہ کال پہ موجود انسان تک آواز نہ جائے۔ ایسے کرو گے تم کاشان میرے ساتھ؟ ہانیہ نے کہا۔ بی بی تیری ساری حرکتوں سے واقف ہوں، نکل شاباش، کاشان کہہ کر دوبارہ کال پہ مصروف ہو گیا۔ بیٹا پتہ تو میں لگا لوں گی، اور جس دن پتہ لگا نا تیرا بریک اپ پکا۔ ہانیہ کے شیطانی دماغ میں طوفانی آئیڈیا آیا۔ ہانیہ اٹھ کر اندر آ گئی۔ تانیہ آپی شرما کیوں رہی ہیں؟ ہانیہ نے پوچھا۔ ہانیہ کو جب سے پتہ چلا تھا پھپھو سوات سے آ رہی ہیں تیمور اور تانیہ کے نکاح کے لیے، وہ تب سے تانیہ کو تنگ کر رہی تھی۔ بس کر دو یار، اب نہ کرو تنگ، تانیہ نے شرما کر کہا۔ ارے چہرہ تو دیکھو، ہانیہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ اڑتی ہوئی انم کی چپل ہانیہ کے سر پر لگی۔ ہانیہ بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پہ اچھل گئی۔ کیا ہے مما، کبھی تو اس راکٹ کی بجائے منہ سے بول کر مخاطب کر لیا کریں، ہانیہ تب کر بولی۔ تو کام ہی کیوں کرتی ہے تو چپل کھانے والے؟ تجھے کب کہا تھا میں نے جا کر دودھ کا چولہا بند کراؤ؟ انم نے غصے سے پوچھا۔ مما میں کب کا بند کر چکی ہوں، وہ تو، ہانیہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ کس آنکھ سے دیکھا تھا چولہا بند؟ اٹھ چل آ ذرا دکھاتی ہوں۔ انم ہانیہ کو اپنے ساتھ کچن میں لائیں تو سچ میں دودھ ابل کر پورا گرا ہوا تھا۔ مما سچی کیا تھا بند، ہانیہ نے کہا۔ مجھے نہیں پتا، اب کرو صاف، اتنی بڑی ہو گئی ہو، کچھ ہوتا بھی ہے تم سے، کیا کروں میں تمہارا؟ انم بیچاری ماتھے پہ ہاتھ مارتی باہر چلی گئی۔ کیا تو تھا بند یار، چلو اب کر لوں صاف، ہانیہ نے کہا۔ ہانیہ صفائی میں مصروف تھی، تبھی کاشان کچن کے دروازے پہ آیا۔ ارے واہ، کامچور لوگ کام کر رہے ہیں، کاشان نے مذاق اڑایا۔ شکل گم کر لو اپنی، کام کرنے دو مجھے، ہانیہ نے غصے سے کہا۔ چولہا تو بند کیا تھا، پھر کیسے دوبارہ چولہا جلا؟ کاشان ہواؤں میں دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ بے روزگار آدمی، ہانیہ سمجھ گئی یہ کاشان کا کام تھا۔ ہانیہ نے پاس رکھا پتیلا کاشان کو مارا، لیکن نشانہ چوک گیا۔ ہا، روح کو سکون مل رہا ہے، کاشان بول کر بھاگ گیا۔ اب کیا توڑا؟ تبھی انم کی آواز آئی۔ کچھ نہیں ماما، ہانیہ نے آواز لگائی۔ اب دیکھ کیا کروں گی میں، ہانیہ نے خود کلامی کی۔ بیچاری کام بھی کر رہی تھی، دل میں کاشان کو کوس بھی رہی تھی۔ ہاں تو بتاؤ کیا تیاری کرنی ہے نکاح کی؟ داجان نے سب سے کہا۔ سب ناشتے میں مصروف تھے۔ آپ بتائیں ابا جان کیا کرنا ہے؟ فرحان صاحب نے کہا۔ ارے بیٹی تمہاری ہے، تم بتاؤ، داجان نے پوچھا۔
میں تو سوچ رہا تھا گھر میں کر لیتے ہیں سب سادگی سے، فرحان صاحب نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی، دھوم دھام سے کریں گے کیوں تانیہ؟ ارمان صاحب نے کہا۔ کیوں نہیں، بالکل گھر کی پہلی شادی ہے۔ ہانیہ نے لقمہ دیا۔ کتنی بار کہا ہے بڑوں کے بیچ میں مت بولا کرو۔ انم نے ہانیہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے بہو، کیوں ہر وقت میری بچی پر غصہ کرتی ہو؟ بولنے دو، اس کا بھی دل ہے۔ داجان نے ہانیہ کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا۔ جب ماما مجھے مارتی ہیں تب تو آپ کچھ نہیں بولتے، اس چھپکلی کی جھٹ سے حمایت کرتے ہیں۔ کاشان کو برداشت نہیں ہوا۔ بیٹا کیوں سوتن والی حرکتیں کرتا ہے؟ فرحان صاحب نے کہا، جس پر سب ہنسنے لگے۔ بابا، سارے ہی اس کو پیار کرتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کچرے سے اٹھا کر لائے تھے۔ کاشان نے رونے والا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے چچی کی جان، انم جھٹ سے اٹھی۔ کاشان کو پیار کیا؟ اچھا چل اب رو نہیں، دیکھ چچی کتنا پیار کرتی ہیں، ربیہ نے کہا۔ اچھا تو یہ بتاؤ شاپنگ پہ کب جانا ہے؟ سارا نے پوچھا۔ چھوٹی چچی آج ہی جانا ہے، ہانیہ نے کہا، جس پر سب نے اتفاق کیا۔ کاشان اپنا موبائل چارج پہ لگا کر باہر چلا گیا تھا۔ ہانیہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کاشان کے موبائل پہ اس کی محبوبہ کا نمبر نکال لیا۔ اب دیکھ بیٹا، بریک اپ ہوگا تیرا، ہانیہ نے کہا۔ ہانیہ نے نیو نمبر سے اس کو میسج کیا اور جو کہانی بنا سکتی تھی بنائی۔ ہو گیا کام، اب کاشان کا انتظار ہے۔ ہانیہ مزے سے فون ہلاتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد کاشان کے چیخنے کی آواز آئی۔ ہانیہ، کاشان نے چلاتے ہوئے کہا۔ کیوں چیخ رہا ہے اب؟ ربیہ کچن سے نکلی۔ آج تو گئی یہ۔ کاشان کچن میں گیا، بیلن اٹھایا۔ یہ کیا کرنے جا رہا ہے تو اس سے؟ ربیہ کاشان کے ہاتھ میں بیلن دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ آج یا تو یہ بیلن رہے گا یا یہ ہانی، کاشان نے چیخ کر کہا۔ ہانیہ انم اور سارا کے ساتھ بیٹھی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچانک کاشان آیا، ہاتھ میں بیلن لیے ہوئے۔ سچ بتا، تیرا کارنامہ تھا نا یہ؟ کاشان نے پوچھا۔ میں نے کیا کیا؟ ہانیہ نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ تو بچ آج۔ کاشان آگے بڑھا۔ ہانیہ نے دوڑ لگا دی۔ اب ہانیہ آگے، کاشان اس کے پیچھے، اور اس کے پیچھے دونوں کی مائیں اور چھوٹی چچی۔ میں جان لے لوں گا تیری، کاشان نے کہا۔ ہا، تیری جان کا پتہ کٹ گیا نا تبھی؟ ہانیہ ڈھیٹ کی طرح پھر بھی ہنس رہی تھی۔ ہانیہ مین گیٹ کے پاس آ کر رک گئی۔ کاشان نے بیلن اڑا کر مارا، لیکن بیلن ہانیہ کو لگنے کی بجائے مین گیٹ سے اندر آتی خالہ راشدہ کو لگا۔ خالہ، سب نے ہم آواز ہو کر کہا۔ خالہ راشدہ نے کلمہ پڑھا۔ ہائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خالہ راشدہ کو لگا شاید موت کا فرشتہ آ گیا، وہ بیچاری کلمہ پڑھ کر وہیں ڈھیر ہو گئیں۔ سب بھاگتے ہوئے خالہ راشدہ کے پاس آئے۔ ٹپک گئیں یا بچ گئیں؟ کاشان نے ہانیہ سے پوچھا۔ گرنے سے پہلے تو کلمہ پڑھ رہی تھیں، لگ تو رہا ہے چل بسیں، ہانیہ نے کہا۔ دونوں کمبخت کیا باتیں کر رہے ہو؟ اٹھاؤ انہیں، ربیہ نے کہا۔ جی ماما، کاشان نے کہا۔ کاشان نے خالہ راشدہ کو اٹھایا اور اندر صوفے پر لٹایا، اور سب ارد گرد کھڑے انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 20 منٹ بعد خالہ راشدہ کو ہوش آیا۔ ہائے کہاں ہوں میں، لگتا ہے مر گئی ہوں، خالہ راشدہ نے دہائی دیتے ہوئے کہا۔ خالہ آپ زندہ ہیں، کاشان کی سانس میں سانس آئی۔ ہائے رے کمبخت، سر توڑ دیا میرا، شرم نہ آئی تجھے مجھ بوڑھی پہ بیلن چلاتے ہوئے؟ خالہ راشدہ دونوں ہاتھوں سے کاشان کی پیٹھ پہ مار رہی تھیں۔ ارے خالہ، اب الہام تھوڑی ہوتا مجھے کہ دروازے سے تم نکل آؤ گی، کاشان نے کہا۔ چپ کر تو۔ ہائے انم، میں تو تیرے بلانے پر آئی تھی، ہائے اب نہ آنے والی میں تیرے گھر، بچے نہیں دہشت گرد رہتے ہیں تیرے گھر میں۔ خالہ راشدہ اپنی چادر سنبھالتی جانے کے لیے اٹھیں۔ ارے خالہ معاف کر دیں، بچے ہیں، انم نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ خالہ نے غصے سے کہا۔ ارے بچے، یہ 18 سال کی اور یہ اتنا بڑا گھوڑا تجھے بچے لگ رہے ہیں؟ ارے خالہ بیٹھیں آپ، چھوڑیں انہیں، سارا بھی آگے بڑھیں۔ تم دونوں یہ اپنا منہ لے کر دفعہ ہو جاؤ، ربیہ نے غصے سے کہا۔ ہانیہ تو چلی گئی۔ کاشان، سن بیٹا، آلیان کو اسکول سے لے کر آؤ۔ کاشان جانے لگا، تبھی سارا نے کہا۔ جی چچی، کاشان نے کہا۔ سارا کو پتہ تھا کاشان جا کر پھر ہانیہ سے لڑتا، اس لیے اسے علی کو اسکول سے لینے بھیج دیا۔ علی گھر میں روتے ہوئے آیا، پیچھے پیچھے کاشان بھی آیا۔ کیا ہو گیا، رو کیوں رہے ہو؟ سارا نے روتے ہوئے علی سے پوچھا۔ ماما، کاشان بھائی پورے راستے بائک پہ مجھے ڈراتے آئے ہیں، آلیان نے کہا۔ اب کیا کر دیا اس نے؟ ربیہ بیچاری علی کو دیکھ کر بولی۔ بڑی امی پورے راستے بائک پہ ون ویلنگ کرتے آئے ہیں مجھے پیچھے بٹھا کر، علی نے روتے ہوئے کہا۔ کاشان انسان بن جا، سارا نے کہا۔ سارا، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، ربیہ نے اپنی چپل اتاری اور کھینچ کر کاشان کو ماری۔ کیا ہے مما، اتنے بڑے بیٹے کو مارتی ہیں، کاشان نے کہا۔ اور یہ جو
इतना बड़ा बेटा बच्चों वाली हरकतें करता है, इसका क्या? रबिया ने काशान के कान पकड़ के कहा। खुदा की कसम दर्द हो रहा है, अब नहीं करूँगा, काशान ने कहा। अब जा यहाँ से, रबिया ने कहा। दाजान, मेरे प्यारे दाजान, हानिया दाजान के पास बैठी इनके बालों के साथ खेल रही थी। जी दाजान की जान, अरसलान साहब ने हानिया के हाथों को चूमते हुए कहा। वैसे दाजान, आप घर में सबसे ज़्यादा हानिया को ही प्यार करते हैं, क्यों? पास बैठी तानिया ने पूछा। क्योंकि हानिया आपी से और कोई इस घर में प्यार नहीं करता, अली ने लुकमा दिया। चुप कर तू छोटी भैंस, दाजान ने अली को डपट लगाई। वो इसलिए क्योंकि मेरी हानिया अपनी दादी की तरह है, बिल्कुल, दाजान ने कहा। ओ खुदा को माने दाजान, सिर्फ मुंह ही दादी जैसा है, जुबान नहीं, दरवाजे से अंदर आते काशान ने जवाब दिया। उफ, कितना जलते हैं कुछ लोग, हानिया ने कहा। जलन, और वो भी तुझसे जले मेरी जूती, काशान ने कहा। दाजान, देख रहे हैं, इस बेरोज़गार से बर्दाश्त नहीं होता कि आप मुझसे प्यार करें, हानिया ने कहा। दाजान, देखा आपने, फिर से इसने कहा मुझे बेरोज़गार, काशान ने गुस्से से कहा। हाँ बोलूँगी, एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा बोलूँगी, बेरोज़गार बेरोज़गार, सारा दिन सिर्फ फारिग पड़ा रहता है, हानिया ने कहा। अरे बस करो, अब चलो जाओ दोनों, दाजान ने जान छुड़वाई। हानिया धड़म से दरवाज़ा खोलकर अमान साहब के रूम में आई। बेचारा अमान सारा को कंगन पहना रहा था। हानिया की धुआंधार एंट्री पे चौंक गया। ओहो, हानिया के मम्मी पापा ओहो सानिया के मम्मी पापा, हानिया ने अमान के हाथ में कंगन देखकर कहा। हानिया, मेरा बच्चा, हम सानिया के मम्मी पापा होने के साथ साथ मियाँ बीवी भी हैं, ऐसे कौन आता है रूम में? अमान साहब ने पूछा। चाचू यार, आपने कहा था कि आप मुझे मेला जो लगा है वहाँ लेकर जाएंगे, हानिया ने कहा। लड़की कल ले जाऊंगा मेरा बच्चा, चल अब जा, अमान ने हानिया को दोनों कंधों से थाम कर गेट तक ले जाते हुए कहा। चाचू यार, हानिया ने मुंह बनाया। चाचू का बच्चा ना जा अब, अमान ने कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हानिया मुँह लटका कर बाहर आकर बैठ गई। देखा तो काशान भी पास ही मुँह लटका कर बैठा था। तुझे क्यों सांप सूंघा हुआ है? हानिया ने पूछा। कुछ नहीं, काशान ने कहा। ब्रेकअप हो गया इसलिए ना? हानिया ने अंदाज़ा लगाया। नहीं, अच्छा हुआ हो गया, काशान ने कहा। है क्या मतलब? हानिया ने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि अच्छा हुआ हो गया, वो धोखेबाज निकली, ब्रेकअप करके साला मेरी दोस्त को प्रपोज़ कर दिया और कहती है मैं तो ब्रेकअप करके साला मेरे दोस्त को प्रपोज़ कर दिया और कहती है मैं तो शुरू से ही तुम्हें पसंद करती थी, काशान ने रोते हुए कहा। देख, अच्छा हुआ ना, अगर मैं ये ना करती तो पता भी नहीं चलता। चल छोड़, अब उदास नहीं हो, हानिया ने कहा। तेरा क्यों मुंह लटका हुआ है? काशान ने पूछा। चाचू मुझे मेले में ले जाने वाले थे लेकिन नहीं लेकर गए, हानिया ने उदासी से कहा। मेरी आंखें क्या देख रही हैं? काशान और हानिया साथ बैठे हैं, वो भी सुकून से। अली तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रही हूँ? तानिया अलियान के साथ बाहर आई तो दोनों को ऐसे देखकर यकीन नहीं हुआ। तानिया आपी, सच है ये? अली ने कहा। आप लोगों की नज़र लगती है, हानिया तब कर चली गई। तानिया, तुझे तो क्या बोलूं, और तू छोटी भैंस, रुक, तेरी भी मुरम्मत करवाता हूँ, काशान भी उठकर चला गया। हानिया, तैयार हो जा, थोड़ी देर में खाला रास्ता रिश्ते वालों को लेकर आ रही हैं, अनम ने कपड़े तय करते हुए कहा। हानिया जो मोबाइल में सर दिए बैठी थी अनम की बात पर चौंक गई। मम्मा, इतनी क्या जल्दी है यार? हानिया ने पूछा। जल्दी है क्योंकि तुम अब बच्ची नहीं हो, तानिया का भी इस ही उम्र में रिश्ता हुआ था, कपड़े निकाल दिए हैं, तैयार हो जाना, अनम कहकर रूम से चली गई। तानिया अब मुँह बना कर बैठी थी, तभी काशान रूम में आया। क्या हो गया? फ़िरौन की बेवा की तरह मुँह क्यों बना हुआ है? काशान ने बेड पर बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, जा तू यहाँ से, हानिया मुंह दूसरी तरफ करके बैठ गई। रो रही है तू? काशान ने चेहरा अपनी जानिब करके कहा। नहीं तो, हानिया ने अपनी आंखें खुश करते हुए कहा। बताओ मुझे क्या हुआ? काशान ने पूछा। खाला रास्ता आज रिश्ता लेकर आ रही हैं, हानिया बांसुओं से रो रही थी। लगता है खाला रास्ता को बेलन खाकर सुकून नहीं मिला, परेशान नहीं होते, काशान अभी जिंदा है, अगर लड़का मुझे अच्छा लगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, अगर मुझे लगा तेरे लिए अच्छा नहीं है तो फिर तू देखी, काशान दा कमाल जानी, काशान ने कहा। हा हा हा, तुझे खुश होना चाहिए कि मैं चली जाऊँगी घर से, हानिया ने हंसते हुए आंसू साफ किए। अरे पागल, मानता हूँ जल्दी है तुझे भेजने की, लेकिन फिर सोचता हूँ तू चली गई तो मैं बोर हो जाऊँगा ना, काशान ने कहा। आज बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो तुम, हानिया ने कहा। हाँ बस ऐसे ही, अब तैयार हो जाओ तुम, काशान कहकर चला गया। हानिया तैयार होने चली गई।
ड्राइंग रूम में सारे बड़े और रिश्ते के लिए आई आंटी अपने बेटे के साथ बैठी थी। हानिया बार बार काशान से नज़रों के इशारे में पूछ रही थी कि ठीक है लड़का। हानिया तुम जाओ बेटा। अरमान साहब ने हानिया को अंदर जाने को कहा। लड़का देखने में बहुत ही कोई सीधा लग रहा था। ज़रा चलें ऊपर हवा खा कर आते हैं, काशान ने कहा और इसे अपने साथ छत पर ले आया। बेटा अगर तूने इस रिश्ते के लिए हाँ की तो देखना क्या हशर करूँगा। ऊपर आते ही काशान ने इसका कॉलर पकड़ा। ये क्या बदतमीज़ी है, आप क्या कह रहे हैं? इस लड़के ने कहा। क्यों तुझे उर्दू समझ नहीं आती? अरबी बोलूँ? जो कहा है कर, इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करना है। काशान ने ठीक तरीके से इसे समझा दिया था। हानिया अपना दुपट्टा इस्त्री करने के लिए रख कर गई थी। काशान की जैसे नज़र पड़ी कारनामा अंजाम दे दिया। इसने हानिया के हानिया इस ओके इसने हानिया की भले मदद की थी, लेकिन वो ब्रेकअप वाली हरकत नहीं भूला था। हानिया वापस आई तो दुपट्टा जला हुआ था। हानिया को पता था ये हरकत काशान के अलावा किसी की नहीं होगी। हानिया चीखते हुए रूम में आई। काशान, रबिया और अनम के साथ ही बैठे थे। मामा, इस मनहूस ने मेरा दुपट्टा जला दिया। हानिया जला हुआ दुपट्टा हाथ में लिए दिखा रही थी। काशान, फिर शुरू तेरी हरकतें। रबिया ने माथे पे हाथ मारते हुए कहा। क्या शुरू? मैंने ख़त्म कब किया था? बदला था ये बदला। अगर तुझे याद हो तो फ़िरौन की बेवा, काशान ने हानिया से कहा। काशान मुझे बोल रहा है तो तू खुद की शक्ल देखी है? अपनी बिल्कुल मच्छर कॉलोनी के सलमान खान लगते हो। हानिया ने कहा। अरे लड़की कुछ ख्याल कर ले, बड़ा है तुझसे। अनम इसका एक हाथ बाजू से पकड़े इसे रोक रही थी। हैं खुद को देखा कभी? हैं खुद को देखा है कभी? हाँ, मुँह तो है ही फ़िरौन की बेवा की तरह, और ज़ुबान तो इतनी तेज़ कि कैंची देख ले तो अपने कान पकड़ ले। काशान ने भी अपनी तरफ से भरपूर जवाब दिया। मामा, इस हड्डी को बोले मेरे जो दुपट्टा जलाया है मुझे इसके बदले नया ला कर दे। हानिया देख काशान की तरफ रही थी खूनख्वार नज़रों से, लेकिन मुखातिब वो अनम से थी। चची समझा लें इसे, मुंह तोड़ दूंगा इसका मैं, और अगर इसने अब मेरा नाम बिगाड़ा। हादी मजीद तब गया और इसकी जानिब लपका। काशान नाम है उसका। तो काशान मजीद तब गया और इसकी जानिब लपका। अरे बेहया, हाथ उठाएगा इस पे? रबिया ने काशान का हाथ पकड़ के इसे रोकते हुए कहा। दोनों गली के कुत्तों की तरह लड़ रहे थे और इनकी माएँ दोनों का एक एक बाजू थामे दोनों को रोकने की नाकाम कोशिशें कर रही थीं। लिख ले, किसी दिन किसी कचरे से तेरी बोरी बंद लाश मिलेगी, लाश। और पता है लाश का कातिल कौन होगा? मैं। काशान ने कमरे से निकलते हुए कहा। अरे जा, बड़ा आया मेरा कत्ल करने वाला, इससे पहले ही जहर देकर मार दूंगी तुझे। हानिया ने कमरे से चीखते हुए आवाज़ लगाई। देख तू बेटा। काशान फिर कमरे के दरवाजे पर आया। काशान और कुछ कहता रबिया की उड़ती हुई चप्पल काशान को पड़ी। दफ़ा हो जा, गुम कर शक्ल अपनी, नज़र ना आए तू। रबिया ने गुस्से से कहा। सही है मम्मा, सही है, गलत कर रही हैं आप। काशान ने वहीं से कहा। तू जाता है या उठूँ मैं? रबिया ने कहा। शाम में अनम के पास फ़ोन आया। खाला राशिदा का। इन्होंने काशान की गई हरकत बता दी। काशान अभी दिन को लड़कर बाहर गया तो अब वापस आया था। दरवाजे पर ही रबिया हाथ में झाड़ू लिए खड़ी थी और साथ ही हानिया मुंह लटका कर। मम्मा, कभी तो फूल हार से इस्तकबाल किया करें, जब देखो झाड़ू चप्पल और हैंगर से इस्तकबाल करती हैं। काशान ने कहा। अभी तो मेरा दिल कर रहा है मेरे इस हाथ में झाड़ू की बजाय बंदूक होती। रबिया ने गुस्से से कहा। मम्मा, ना जाने क्यों मुझे आपका ये रूप और इस मनहूस का ये लटका मुंह देखकर लग रहा है मेरे नसीब में कुत्ते दौड़ रहे हैं। काशान को कुछ समझ आ रहा था। अनम ने सही कहा था। इसका मतलब जो लड़का हानिया का रिश्ता लेकर आया था, इसे तूने छत पे ले जाकर धमकाया था। रबिया ने कहा। यानी इस मलून ने सब बोल दिया। हानिया भाग, काशान ने कहकर हानिया के साथ दौड़ लगा दी। रबिया को दोनों पूरे घर में दौड़ा रहे थे। मम्मा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो इस मनहूस का मुंह देखकर इसे डरा दिया। काशान इधर उधर भागते रबिया के हमलों से बचता सफाई दे रहा था। काशान, मुझ पे मत डाल सब। हानिया ने गुस्से से कहा। मैं परेशान हो गई हूँ तुम दोनों से। रबिया आगे बढ़ी। दोनों अलग अलग सिमत में भागे। हानिया अपने रूम में जाकर लॉक हो गई और काशान बाहर भाग गया। अब क्या हुआ? दाजान के सामने दोनों गर्दन झुकाकर मुजरिमों की तरह बैठे थे। दाजान, मैं बता रही हूँ, मैं बहुत परेशान आ गई हूँ, आप कुछ करें दोनों का। रबिया ने कहा। भाभी सही कह रही हैं बाबा जान, इतने बड़े हो गए हैं दोनों, लेकिन अकल घुटनों में है। काशान से पूछें क्या धमकी दी थी इस लड़के को। अनम ने भी रबिया की हिमायत की। क्या कह रही है? तुम दोनों की माएँ बाप से तो डरते नहीं हो, और माँ के नाक में दम किया हुआ है। ये हरकत जो की तुमने दुरुस्त थी बताओ? दाजान भी आज गुस्से में थे।
تھے داجان، میں نے تو اس کے لیے کیا، کاشان نے کہا۔ داجان لیکن ماما کو بھی تو اتنی جلدی ہے، ہانیہ نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، اور تمہارے انتظام کا بھی سوچ لیا ہے زوہان؟ ہانیہ کا بھائی آ جائے تانیہ کے نکاح کے لیے واپس، تم اس کے ساتھ جاؤ گے، اسٹڈی تو ہو گئی ہے مکمل، اب وہاں تم جا کر نوکری کرو گے، داجان نے فیصلہ کیا۔ لیکن کاشان نے کچھ بولنا چاہا۔ چپ بالکل، داجان نے کہا۔ گھر میں تیاری زوروں پر تھی، نکاح کی عبیرہ بھی آ گئی تھیں، سب بیٹھے دن کا کھانا کھا رہے تھے۔ ویسے عبیرہ، یہ کیا کھاتے ہیں تمہارے بچے جو اتنے خاموش طبیعت ہیں؟ انم نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ عبیرہ نے پوچھا۔ مطلب یہ میرے گھر میں جو 2 جن رہتے ہیں یہ تو کبھی ایسے نہیں خاموش ہوتے، انم نے کہا۔ ماما بس کر دیں، پورے خاندان میں مجھے اور اس بے روزگار کو بدنام کر رکھا ہے، ہانیہ نے جھٹ سے کہا۔ ابے او، 8واں عجوبہ حمایت کر رہی ہے تو طریقے سے کر، کاشان کو بے روزگار لفظ برداشت نہیں ہوا۔ او بے روزگار، ایک تو حمایت کر رہی ہوں، اوپر سے تو میرے اوپر ہی بندوق تان رہا ہے، ہانیہ نے کہا۔ ارے بس کر دو سکون امن، تیمور نے دونوں کی لڑائی کو روکتے ہوئے کہا۔ تیمور بھائی اس منحوس کو بولیں چپ کر جائے، ہانیہ نے کہا۔ ارے لڑکی بڑا ہے، کچھ خیال کرو، ساتھ بیٹھی دعا نے کہا۔ دعا، اس کو بولو منہ نہ لگے میرے، کاشان بھی کہاں رکنے والا تھا۔ ارے تجھے منہ لگاتا کون ہے، ہانیہ نے کہا۔ بس کرو چپ بالکل، دونوں کھانا کھاتے ہوئے بھی سکون نہیں ہے، ربیہ نے دونوں کو چپ کرواتے ہوئے کہا۔ مگر ماما، کاشان نے کچھ کہنا چاہا۔ چپ کرتا ہے تو یا جوتی اٹھاؤں میں، اگر کھانا کھانا ہے تو چپ کر کے کھاؤ، ربیہ نے کہا۔ میں نے کھانا ہی نہیں ہے، کھائیں آپ لوگ خود ہی، کاشان تب کر چلا گیا۔ کیا کروں دونوں کا؟ عبیرہ تم ہی بتاؤ، بیچاری انم سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ نہیں کریں فکر بھابی، ہو جائیں گے ٹھیک، عبیرہ نے کہا۔ آج نکاح تھا، سارے مہمان ہال میں آ گئے تھے، کاشان انم نے آواز دی۔ جی چچی، کاشان نے کہا۔ وہ ذرا ہانیہ کو پارلر سے لے آنا، انم نے کہا۔ لیکن چچی وہ بندریا نہیں آئے گی میرے ساتھ، کاشان نے کہا۔ جا تو آ جائے گی، انم نے کہہ کر اسے روانہ کیا۔ کاشان پارلر لینے پہنچا تو ہانیہ باہر ہی آ رہی تھی۔ او انارکلی آ جاؤ، کاشان نے کہا۔ تم کیوں آئے ہو لینے، ہانیہ نے پوچھا۔ باجی اس ٹائم میں ہی تھا جو آیا، نہیں آنا تو ٹیکسی سے آ جاؤ، کاشان نے کہا۔ مرو نہیں آ رہی ہوں، ہانیہ آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ ہانیہ آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ کاشان اوپر سے نیچے تک ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، اچھی لگ رہی ہوں نا، ہانیہ نے پوچھا۔ ہانی، ہائے ہانی، کاشان نے بڑے پیار سے کہا۔ ہاں کاشان، ہانیہ بھی خوش فہمی کا شکار ہو گئی۔ کتنا منہ پر میک اپ تھوپا ہے کہ اصلی منہ تیرا نظر ہی نہیں آ رہا، کاشان نے کہا۔ ہانیہ کو ہرگز اس کی امید نہیں تھی۔ کاشان، ہانیہ نے غصے سے کہا۔ کیسا لگا، کاشان نے پوچھا۔ منحوس، ہانیہ نے کاشان کو مارنا شروع کر دیا۔ اب چلو، ہانیہ نے منہ پھلا کر کہا۔ تانیہ کا نکاح تیمور بلال سے ہو گیا تھا، فنکشن ختم ہو گیا تھا، سب گھر آ گئے تھے۔ چائے پلا دے کوئی اب بس، بلال عبیرہ کے شوہر نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں بناتی ہوں، ہانیہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ ہانیہ کھڑی چائے بنا رہی تھی، تبھی علیان آیا۔ آپی، علی نے کہا۔ ہاں بولو، نور نے پوچھا۔ آپی مجھے ذرا ملک دے دیں، علی نے کہا۔ اچھا رکو، ہانیہ نے کہا۔ تبھی کاشان بھی آ گیا۔ کیا کر رہی ہو بندریا، کاشان نے چائے کی دیگچی میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زہر بنا رہی ہوں، پیو گے، ہانیہ نے پوچھا۔ نہیں تم پی لو، مجھے کچھ سکون ملے گا، کاشان نے کہا۔ جہنم میں جاؤ، ہانیہ نے غصے سے کہا۔ اچھا چھوڑ چائے مجھے بھی دینا، کاشان نے کہا۔ تیمور بیٹا کیا سوچا میں نے جو کہا تھا، داجان نے پوچھا۔ داجان، میں نے آپ کو بتایا تھا میں نہیں لے جا سکتا کاشان کو ساتھ، بہت مشکل ہے، تیمور نے کہا۔ چلو خیر ہے، داجان تیمور سے بات کر رہے تھے اور پیچھے سے کاشان چھپ کر سن رہا تھا۔ کاشان ناچتے ہوئے اوپر آ رہا تھا، تبھی زینے پہ ہانیہ سے ٹکرایا۔ ناچ تو ایسے رہا ہے جیسے اپنی شادی کی خبر سن لی ہو، ہانیہ نے کہا۔ یہی سمجھ لو، اب بیٹا تیرے ارمانوں پہ پانی پھر گیا، میں نہیں جا رہا تیمور کے ساتھ۔ اوہا مزے، کاشان نے کہا۔ منحوس انسان، وہ بے روزگار، پتہ نہیں کب عذاب اترے گا سر سے، منحوس انسان بے روزگار، پتہ نہیں کب عذاب اترے گا سر سے، ہانیہ منہ گھما کر چلی گئی۔ کیسی لگی اس منحوس کو، کاشان ناچتا چلا گیا۔
ابیرہ داجان کی اکلوتی بیٹی تھی، بھائیوں کی جان بستی تھی ابیرہ میں۔ داجان نے ابیرہ کی شادی اس کی پسند سے بلال احمد سے کی تھی۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، تیمور بلال اور دعا بلال۔ تیمور بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد کاروبار کر رہا تھا، جبکہ دعا بھی پڑھ رہی تھی۔ بلال صاحب کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔ یہ چھوٹی سی فیملی بہت خوش تھی۔ اب تیمور کا نکاح کر دیا گیا تھا تانیہ کے ساتھ۔ پھپھو نہ جائنا، اتنی دیر سے ہانیہ پھپھو سے لاڈ کر رہی تھی اور انہیں مزید رکنے کا کہہ رہی تھی۔ میری جان، اگر تمہاری پھپھو اور تیمور کی جاب کا مسئلہ نہیں ہوتا تو اور دن رک جاتی میں۔ ابیرہ نے کہا، تمہارے پھپھا اور تیمور کی جاب کا مسئلہ نہیں ہوتا تو اور دن رک جاتی میں۔ ابیرہ نے کہا، ہاں جی بہن میری، کوئی نہیں جا رہی تم اتنی جلدی۔ ارمان صاحب نے اندر آتے ہوئے کہا، کیا مطلب چاچو؟ ہانیہ نے پوچھا۔ مطلب یار، کاشان کے لیے میرے ایک دوست کی بیٹی وفا کا رشتہ آیا ہے۔ امان صاحب نے کہا، کیا میرا رشتہ؟ کاشان اچھل پڑا، کیا اس بے روزگار کو کسی نے پسند کر لیا؟ ہانیہ کو بھی یقین نہیں آیا۔ ہانیہ، تیمور نے آنکھوں سے گھورا، جی ہاں لڑکی بہت اچھی ہے لیکن… امان صاحب نے بات ادھوری چھوڑی۔ لیکن کیا بھائی؟ ابیرہ نے پوچھا۔ لیکن یہ کہ ان کو نکاح کی جلدی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ابھی نکاح ہو جائے، شادی ان کی بیٹی کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد۔ امان صاحب نے کہا، لیکن جلدی کیوں ہے بھائی؟ ابیرہ نے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ ان کی بیٹی آگے کی پڑھائی کے لیے کینیڈا جائے گی۔ امان صاحب نے کہا، لیکن اب آپ مجھ سے پوچھ لیتے۔ کاشان نے کہا، تم سے ہی پوچھنے آیا ہوں داجان، فرحان بھائی، ربیہ بھابھی اور ارمان بھائی سے بات ہو ہی چکی ہے۔ یہ لڑکی کی پک ہے، دیکھ لو، امان صاحب نے کہا۔ امان صاحب نے موبائل آگے بڑھایا۔ کاشان موبائل لیتا اس سے پہلے ہانیہ نے موبائل لے لیا۔ ہانی، کاشان نے غصے سے کہا، صبر، مجھے دیکھنے دے۔ ویسے کیا اس نے کاشان کو دیکھا ہے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ ہاں، تانیہ کے نکاح میں دیکھا تھا، امان صاحب نے کہا۔ تو پھر کہیں اندھی تو نہیں ہے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ چاچو دیکھ رہے ہیں اسے، کاشان نے منہ بنا کر کہا۔ ہانیہ، بس کر دو، اپنے رشتے والوں کو تو بھگا دیا، اب اس کے پیچھے پڑ گئی ہو، تیمور نے کہا۔ تیمور بھائی؟ ہانیہ نے منہ بنایا۔ اپنے پہ آئی تو منہ بن گیا، کاشان نے ہانیہ کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا، اندھی ہو جو ہو، ہانیہ تب کر چلی گئی۔ ہاں صاحبزادے، کیسی لگی؟ فرحان صاحب نے پوچھا۔ اچھی ہے بابا، کاشان نے کہا۔ ہاں تو ہاں کر دوں؟ فرحان صاحب نے پوچھا۔ جی، کاشان نے کہا۔ اب ابیرہ، تمہیں اور رکنا ہوگا، اب میرے دوسرے بچے کی خوشی ہے، فرحان صاحب نے کہا۔ ضرور بھائی، ابیرہ نے جواب دیا۔ کاشان، کل سے اب چلنا ہے تم نے میرے ساتھ فیکٹری، فرحان صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، جو آپ کا حکم، کاشان نے کہا۔ ہاں تو ایک اور فنکشن کی تیاری پکڑو، داجان نے کہا۔ داجان، اتنی جلدی ہے؟ آپ ان لوگوں کو اگلے ہفتے کی ہی تاریخ رکھ دی، ربیہ نے کہا۔ بتایا تو تھا تمہیں کہ اس کی فلائٹ ہے نکاح کے 2 دن بعد، فرحان صاحب نے کہا۔ ویسے بابا، ایک بار ملاقات نہ کروا دیں کاشان کی لڑکی سے؟ تانیہ نے مشورہ دیا۔ بیٹا، تمہارے چاچو کو میں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن ان کے دوست کے وہاں ایسا نہیں ہوتا تو منع کر دیا انہوں نے، داجان نے کہا۔ لیکن ملاقات ہو جاتی تو اچھا ہوتا، سارا نے بھی کہا۔ اب نہیں مان رہے وہ لوگ، ارمان صاحب نے کہا۔ ہانیہ ثانیہ اور علیان کے ساتھ کھیل رہی تھی، تبھی اسے تیمور نے آواز دی۔ جی تیمور بھائی، ہانیہ نے کہا۔ یہاں آؤ، تیمور نے اسے بلایا۔ ہانیہ آ کر دعا کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اب شاید گھر میں سکون ہو، انم نے کہا۔ کیا مطلب ماما؟ ہانیہ کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ بیٹا، مطلب یہ کہ کاشان کا نکاح ہو جائے گا تو بیوی سے لگا رہے گا، تجھ سے لڑے گا تو نہیں، انم نے کہا۔ مما، اس بے روزگار کے نکاح کے بعد تو میں شکرانہ نماز پڑھوں گی، ہانیہ نے کہا۔ بیٹا، اب کوئی نیا نام ڈھونڈ لے، کیونکہ کل سے میں فیکٹری جاؤں گا، کاشان نے فخر سے کہا۔ بابا، فیکٹری کا صدقہ دے دیجیے گا، کیونکہ اس منحوس کے قدم پڑتے ہی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہانیہ نے کہا۔ ہانیہ کی بچی، صبر کر تو، کاشان نے ہانیہ کو دوڑایا۔ ابھی تو کنواری ہوں، ابھی بچے نہیں ہیں میرے، ہانیہ نے کہا۔ داجان خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا داجان؟ تیمور نے داجان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سوچتا ہوں کل کو میری ہانیہ جب چلی جائے گی، کاشان کی بھی شادی ہو جائے گی تو اس گھر کی رونق چلی جائے گی، داجان نے کہا۔ داجان، ہم سب جانتے ہیں، بھلے ہی ہم کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہوں دونوں سے، لیکن سب کی جان بستی ہے ان میں، دونوں ساتھ سکون سے رہ بھی نہیں سکتے اور ایک دوسرے کے بنا جی بھی نہیں سکتے، ارمان صاحب نے کہا۔ صحیح کہا ارمان، یہ بچے میرے جینے کی وجہ ہیں، داجان بولے۔
अनम के लाख मना करने पर भी हानिया ने नया जोड़ा बनाया था, क्योंकि काशान का निकाह है तो इतना तो बनता है। अंदर ढोलकी चल रही थी, सब बहुत खुश थे। हानिया तो आगे बढ़ बढ़ कर हर काम कर रही थी। काशान हानिया को देख रहा था। हानिया आकर काशान के साथ ही बैठ गई और सबके साथ गाना गाने लगी। हानि सुन, काशान ने कहा। हाँ बोलो, हानिया ने जवाब दिया। सच में तू मेरे निकाह से खुश है? काशान ने पूछा। बहुत ज़्यादा। लेकिन तुझे क्या हो गया है? कल निकाह है और तो तू ऐसी बातें कर रहा है? हानिया ने पूछा। नहीं, ऐसे ही। मुझे लगा शायद तुझे अच्छा न लग रहा हो। काशान ने कहा। ओ शान, कहीं मुझसे लड़ते लड़ते मोहब्बत तो नहीं हो गई? हानिया ने काशान को आंख मारते हुए कहा। तौबा तौबा, तुझसे अच्छा है मैं किसी जिन से इश्क कर लूँ। काशान ने कहा। मनहूस, दफ़ा हो जा, इतनी बुरी हूँ? हानिया हानिया उठने लगी तो काशान ने इसका हाथ थाम कर बिठा दिया। यार बैठ जा, मानता हूँ इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन मेरा निकाह है, चल मुंह न बना। काशान ने हानिया के हाथ पर हाथ रख कर कहा। मेरे दुश्मन का निकाह है, मैं तो नाचूंगी। हानिया गाना लगा कर खड़ी हो गई। काशान ने भी हानिया का भरपूर साथ दिया। सब ढोलकी से फारिग होकर अपने अपने रूम में आराम करने चले गए थे। हानिया को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए गार्डन में आ गई। देखा तो काशान भी पहले से बैठा था। अरे तू सोया नहीं? हानिया काशान के साथ बैठ गई। बस यार, नींद नहीं आ रही। काशान ने आसमान की जानिब देखते हुए कहा। खैरियत तो है काशान? जिनका निकाह होता है वो तो बहुत खुश होते हैं। तू नहीं लग रहा खुश, सुबह से नोट कर रही हूँ। हानिया ने कहा। हानि, तुझे याद है हम बचपन से एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन जब कोई तीसरा बंदा तुझे कुछ कर देता था या मुझे, तो हम कैसे इसकी दुर्गत बनाते थे? याद है तुझे? बचपन में मैंने तेरे बाल काट दिए थे। काशान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ याद है। फिर तुझे फरहान ताया से कितनी मार पड़ी थी। और याद है एक बार हम पड़ोस का दरवाज़ा बजाकर भागे थे, मैं भाग गई थी, इन्होंने तुझे पकड़ लिया था। हानिया ने कहा। हा हा हा, इस हरकत पे तो हम दोनों को बहुत मार पड़ी थी। और जब तुझे ट्यूशन से आते हुए लड़कों ने तंग किया था तो मैंने इन्हें भी मारा था और ख़ुद भी मार खा कर आया था। दोनों रात के पहर बैठे बचपन की याद ताज़ा कर रहे थे। हाँ, मुझे सब याद है, कैसे हमने एक दूसरे को बचाया भी, पिटवाया भी, एक दूसरे के लिए मारें भी खाई। हानिया को बचपन की सारी चीज़ें याद आ रही थी। हानि, कैसे लड़ते लड़ते बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। लड़ाई अभी भी होती है, लेकिन सोचता हूँ कल को मेरी शादी हो जाएगी, तेरी भी हो जाएगी, तो कितना याद आएगा ना सब। काशान उदास हो गया था। काशान, पता है मुझे हम दोनों बहुत मिस करेंगे ये सब। तू उदास ना हो, खुश हो, कल निकाह है तेरा। हानिया ने कहा। चल जा, सो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। दोनों उठकर अंदर आ गए। सुबह से घर में अफरा तफरी लगी हुई थी। मम्मा यार, मेरा दुपट्टा ले आए अजान भाई। हानिया इस्त्री हुए कपड़ों में अपना दुपट्टा ढूंढ रही थी। अंधी औलाद मेरी, वो देख सोफे पे है। अनम ने कहा। हाँ मिल गया। हानिया ने कहा। अजहान सानिया का भाई है सगा, जो पढ़ाई के सिलसिले में बैरून मुल्क गया था और अब वापस आ गया था। कुछ देर में सब तैयार थे। हानिया जब रूम से बाहर आई तो काशान सामने ही खड़ा था। अरे वाह लंगूर, आज तो हीरो लग रहा है। हानिया ने कहा। काशान खूबसूरत था। गोरा रंग, काले बाल, काली आंखें, काली काली शेव, वो अलग बात थी। हानिया को कभी काशान अच्छा नहीं लगा था। मेरे कान दुरुस्त सुन रहे हैं कि हानि मेरी तारीफ़ कर रही है। काशान ने कहा। शुरू तेरी हरकतें, इज़्ज़त रास ही नहीं आती तुम्हें। हानिया ने कहा। अबे मजाक कर रहा था, सच्ची बता, अच्छा लग रहा हूँ? काशान ने पूछा। हाँ यार, ये ब्लैक शलवार कमीज़, ये घड़ी, परफ्यूम स्प्रे, आज तो सच में वफ़ा भाभी लट्टू हो जाएंगी। हानिया ने कहा। बस कर दे झूठी, वैसे तू बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। काशान ने कहा। हाँ, मुझे तुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। हानिया ने कहा। तुम दोनों यहाँ खड़े बातें कर रहे हो, चलो दाजान बुला रहे हैं। दुआ ने आकर बताया। दुआ और तैमूर के थे तो नाना जान, लेकिन वो भी सब की तरह दाजान ही बुलाते थे। सब हॉल पहुंच चुके थे। लड़की वाले भी आ गए थे, लेकिन दुल्हन पार्लर से नहीं आई थी। हॉल में रौनक लगी हुई थी। यार कासिम, निकाह का वक्त होने वाला है, कहाँ है बेटी तुम्हारी? सब कब से इंतज़ार कर रहे हैं। अमान साहब ने अपने दोस्त से कहा। यार फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन उठा नहीं रही। बेटा गया है मेरा लेने, कासिम ने कहा। काफ़ी देर हो गई, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अमान, क्या तरीका है, पूछो कहाँ है लड़की? दाजान भी गुस्सा कर रहे थे।
امان صاحب جا کر پوچھتے اس سے پہلے قاسم صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ اسٹیج پہ آئے۔ کیا ہو گیا قاسم، کہاں ہے دلہن؟ امان صاحب نے پوچھا۔ وہ امان یار، قاسم نے کہا۔ کیا ہو گیا بولو، امان صاحب نے پوچھا۔ یار میری بیٹی کہیں نہیں ہے، قاسم نے کہا۔ کیا مطلب؟ داجان سمیت اسٹیج پہ موجود سب کھڑے ہو گئے۔ مطلب وہ بھاگ گئی؟ قاسم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بابا میرا نکاح، کاشان کے منہ سے فوارہ نکلا۔ چپ کر تو ذرا، فرحان صاحب نے کہا۔ آپ ذرا چلیں ہم بھی دیکھتے ہیں، داجان نے کہا۔ سارے مرد اسٹیج سے نیچے آ گئے۔ کاشان بیچارہ دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ میرے بچے کا کیا ہوگا؟ ربیہ بھی پریشان ہو گئی۔ حوصلہ رکھیں، مرد گئے ہیں دیکھنے، انم ربیہ کو حوصلہ دے رہی تھیں۔ دعا، سارا اور تانیہ جاؤ ذرا تم لوگ مہمانوں کو دیکھو، عبیرہ نے کہا۔ ہانیہ کاشان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جہاں سب پریشان تھے وہیں ہانیہ کا ہنس کے برا حال تھا۔ کاشان تیری دلہن بھاگ گئی، ہانیہ نے کہا۔ ہانی چپ کر جا تو منحوس، کاشان نے کہا۔ ابے سچی کیا ہوگا میرے لال کا؟ ہانیہ نے کاشان کے گالوں کو کھینچتے ہوئے کہا۔ ہانی نہیں کرنا، کاشان نے کہا۔ لڑکے بھاگ جاتے ہیں تو لڑکی سے تو کوئی کر ہی لیتا ہے، تیرا کیا ہوگا؟ ہانیہ نے کہا۔ ہانیہ دفع ہو جا اپنی منحوس شکل لے کر، میں بتا رہا ہوں جان لے لوں گا، کاشان نے کہا۔ ارے میرا بچہ، ہانیہ نے کہا۔ ہانیہ اور تنگ کرتی اس سے پہلے سارے مرد آ گئے۔ قاسم جب بیٹی راضی نہیں تھی تو زبردستی کیوں کیا؟ داجان قاسم صاحب پہ غصہ کر رہے تھے۔ بالکل، آپ کو اپنی بیٹی کی بات کا مان رکھنا چاہیے تھا، اگر وہ راضی نہیں تھی تو کیوں آپ نے زبردستی کی؟ فرحان صاحب کو بھی غصہ آ رہا تھا۔ ابا جان ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، ارمان صاحب نے داجان سے کہا۔ اب یہ سوچیں کیا کریں گے، ہم مہمان آ گئے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ بلال صاحب نے بھی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا جان کیا ہوگا، بدنام ہو جاؤں گا میں تو لوگ کہیں گے کہ اس کی تو دلہن بھاگ۔ کاشان بھی اپنا دکھڑا سنا رہا تھا۔ ہاں تو اب چلو واپس، اور کیا جو ہونا تھا ہو گیا، داجان نے کہا۔ داجان لیکن نکاح لوگوں کو کیا بولیں گے؟ نکاح کا لوگوں کو کیا بولیں گے، کاشان نے کہا۔ نہیں تو کیا میں کر لوں تجھ سے نکاح؟ داجان کاشان کی باتوں سے تپ گئے۔ ابا جان ایک کام ہو سکتا ہے، ارمان صاحب نے کہا۔ انم، ہانیہ اور باقی سب کو لے کر ذرا ڈریسنگ روم میں آنا، ارمان صاحب نے کہا۔ ارمان صاحب سارے مردوں کو لے کر چلے گئے، پیچھے سے انم بھی سب کو لے کر آئیں۔ بولو اب، داجان نے کہا۔ ابھی بدنامی سے اچھا نہیں ہے کہ ہم کاشان کا نکاح ہانیہ سے کروا دیں، ارمان صاحب نے کہا۔ کیا؟ کاشان اور ہانیہ نے کہا۔ بابا کیوں، کوئی اور نہیں نظر آیا آپ کو اس خبیث کے لیے؟ ہانیہ نے کہا۔ میں اس منحوس سے نہیں کروں گا نکاح۔ کاشان بھی راضی نہیں تھا۔ ہانیہ کے بابا ان کی گھر میں نہیں بنتی، نکاح کے بعد تو ایک ہی انسان زندہ بچے گا، انم نے کہا۔ لیکن انم، حالت بھی تو دیکھو، ارمان صاحب نے کہا۔ بابا حالات بھی تو دیکھو، ارمان صاحب نے کہا۔ بابا مجھے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے آپ کی باتوں سے، کاشان نے کہا۔ بھائی انم بھی صحیح ہے اپنی جگہ، اور آپ بھی، عبیرہ نے کہا۔ فرحان بھائی آپ کیا کہتے ہیں، امان صاحب نے کہا۔ ارمان تمہاری بات مجھے بھی درست لگ رہی ہے، فرحان صاحب نے کہا۔ بس کرو اپنی، کاشان کا نکاح آج ہی ہوگا، وہ بھی ہانیہ سے بات ختم، داجان نے آخری فیصلہ سنایا۔ لیکن داجان، کاشان اور ہانیہ دونوں نے التجا کی۔ بس اگر تم دونوں مجھ سے محبت کرتے ہو تو آج اس کا ثبوت دو، داجان کہہ کر باہر چلے گئے۔ مما قسم سے محبت کے ثبوت کے طور پر اس سے نکاح ہی ملا داجان کو، ہانیہ نے کہا۔ مما سمجھائیں نا داجان کو، کاشان بھی منہ لٹکا کر بیٹھا تھا۔ کاشان تم کیوں عورتوں کی طرح کر رہے ہو، زوہان نے کہا۔ زوہان اگر تمہیں پتہ چلے تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے ہو رہی ہو جو انسان نہیں ڈائن ہو تو کیا کرو گے شادی، کاشان نے پوچھا۔ کاشان کے بچے چپ کر جا، منہ لال کر دوں گی جوتی سے، ربیہ نے کاشان کو چپ کروایا۔ ہاں یہی رونما آپ جوتی مار کے چپ کروا دیتی ہیں، اور داجان قسم دے کر، کاشان نے کہا۔ داجان نکاح کے لیے بلا رہے ہیں، دعا نے اندر آ کر کہا۔ مما نہیں، ہانیہ انم سے کہہ رہی تھی۔ سارا اس کو نکاح کا دوپٹہ اٹھا کر باہر لاؤ، اور کاشان چل تو میرے ساتھ، ربیہ نے کہا، اور باہر چلی گئیں۔ چچی پلیز، ہانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ میری جان اب قسمت کو کون ٹال سکتا ہے، چپ ہو جاؤ، سارا نے کہا۔
दाजान के कहने पे निकाह हो गया था। निकाह के बाद एक और धमाका दाजान ने किया कि रुखसती भी आज ही होगी। काशान हानिया लड़ते मरते क्या करते होना तो वही था जो दाजान ने कह दिया था। दुआ हानिया को काशान के कमरे में छोड़कर चली गई थी। हानिया बैठी आंसू बहा रही थी, तभी काशान कमरे में आया। मैं मर नहीं गया हूँ जो तुम रो रही हो, काशान ने कहा। मैं ही मर जाती, पता नहीं क्यों करवा दिया तुझसे मेरा निकाह। हानिया ने कहा, मनहूस चुप कर जाओ, ज़बरदस्ती मेरे साथ भी हुई है। अब अगर तुम चुप नहीं हुई तो तुम्हारा गला दबा दूंगा, काशान ने कहा। अब ये मनहूस मेरा गला दबाएगा, हानिया ने कहा। हानी चुप यार, हो गया ना, मैं भी रो दूंगा, अब चुप हो जा। काशान ने हानिया के मुंह पर हाथ रखा। तू क्यों रोएगा, हानिया ने पूछा। मुझे नहीं रहना तेरे साथ। काशान भी मुंह बनाकर बराबर में बैठ गया। अब इंसानों की तरह उठ और जाकर सोफे पे सो, हानिया ने कहा। मैं क्यों? तुम सो जाओ सोफे पर, काशान ने कहा। मैं क्यों सोऊं, हानिया ने पूछा। बाजी, मेरा रूम है इसलिए मैं बेड पर और तुम सोफे पर, काशान ने कहा। मैं बेड पर, तुम सोफे पर, हानिया भी अकड़ गई। मैंने कहा ना, काशान ने कहा। मैंने भी कहा ना, इसलिए जाकर तुम सो जाओ सोफे पे, हानिया ने कहा। बीबी ज़्यादा नहीं समझी, उठ जा इंसानों की तरह। काशान ने हानिया का हाथ पकड़ के इसे बेड से उठाना चाहा। हानिया और जम कर बैठ गई। मैं कह रहा हूँ उठ जा, वरना अभी दाजान को बुला लूँगा, काशान ने धमकी दी। मैं नहीं उठूँगी, हानिया ने कहा। रुक तू, काशान ने कहा। काशान दाजान को बुलाने जैसे ही बाहर गया, हानिया ने पीछे से दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। हानी की बच्ची, दरवाज़ा खोल, काशान ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। निकल ले बेटा, हानिया कहकर आराम से वॉशरूम में चली गई। हानी, काशान ने गुस्से से कहा। काशान बेचारा जब दरवाज़ा बजा बजा कर थक गया तो ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर लेट गया। काशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रबिया पानी पीने उठी तो काशान को सोफे पे देखा। और करवाएं मेरी शादी इससे, यही होगा मेरा तो बस ही नहीं है किसी पे। काशान मुँह घुमा कर सो गया। या मालिक, अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं, न जाने आगे क्या होगा। रबिया को फिक्र लाहक हो गई थी। दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से दस्तक की आवाज़ से हानिया की आंख खुली। हानिया ने टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। हानिया ने दरवाज़ा खोला तो काशान खड़ा था और इसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। क्या देख रहे हो, हानिया ने पूछा। बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो तुम, काशान बोल कर रुका नहीं, सीधा वॉशरूम में चला गया। बदतमीज़ खुद तो जैसे बहुत बदतमीज़ है, आया बड़ा, हानिया ने कहा। हानिया फ्रेश होने अपने कमरे में चली गई। नाश्ते के टेबल पे सब साथ थे। काशान आया तो हानिया पहले से ही मौजूद थी। हानिया, मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या हरकत की है तुमने? दाजान ने गुस्से से कहा। वो दाजान, हानिया ने सर झुका लिया। पहले जो भी था, लेकिन अब काशान शौहर है तुम्हारा, इसकी इज़्ज़त और ख्याल करना तुम पर लाजिम है, दाजान ने कहा। मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी दी हुई इज़्ज़त और ख्याल की, ये आप लोगों को पहले सोचना था, काशान ने कहा। काशान, क्या हो गया है? फरहान साहब ने काशान को डांटा। नहीं फरहान, बोलने दो इसको, दाजान ने फरहान साहब को खामोश करवाते हुए कहा। सॉरी दाजान, मेरा वो मतलब नहीं था। काशान को अपनी गलती का एहसास हुआ। कोई बात नहीं, दाजान ने कहा। सारे मर्द नाश्ता करके फैक्ट्री चले गए। काशान भी जा चुका था। हानिया रूम में आकर अपने कपड़े काशान की अलमारी में सेट करने लगी। सारा दिन कुछ करने को नहीं था, कभी सानिया के साथ खेल लेती, कभी टीवी देख लेती। काशान ने ऊंची आवाज़ में हानिया को बुलाया। हानी, क्या है, क्यों हलक फाड़ रहे हो? हानिया ने पूछा। ये कपड़े किस खुशी में यहाँ हैं तुम्हारे? काशान ने अलमारी में लटके कपड़ों की जानिब इशारा किया। जाहिर सी बात है, और कहाँ रखूँगी? हानिया ने कहा। मुझे नहीं पता, काशान ने कहकर कपड़े बाहर निकालने शुरू कर दिए। काशान, क्या कर रहे हो? हानिया ने काशान को रोकते हुए कहा। कल मुझे मेरे रूम से बाहर निकाला था ना, आज मैं अपनी अलमारी से तुम्हारे कपड़े निकालूंगा, काशान ने कहा। काशान यार, 2 घंटे लगा कर सेट किया है, हानिया ने रोने वाला मुँह बनाते हुए कहा। मुझे नहीं पता, मेरे होने वाले बच्चों की मम्मा, काशान ने कहा। काशान के बच्चे? हानिया ने काशान के सीने पे मारना शुरू कर दिया। हानिया बदतमीज़ शौहर को मारती है? काशान ने हानिया के दोनों हाथ पकड़ के कहा। हाँ, जब शौहर ऐसा हो तो मारना पड़ता है, हानिया ने कहा। अच्छा, और तुझ जैसी बीवी के बारे में क्या ख्याल है? काशान ने पूछा। काशान, हाथ छोड़ मेरा, हानिया ने कहा। नहीं, काशान ने जवाब दिया। हानिया हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। काशान इसका हाथ थामे इसे देख रहा था। क्या नफ्सियातियों की तरह घूर रहा है? हानिया ने पूछा। वैसे अगर इंसानों की तरह रहें तो तू इतनी भी बुरी नहीं है। काशान ने हानिया के हाथ को थाम कर इसे करीब किया। अबे ए, ज़रा कुछ, हाँ ओके। अबे ए ज़कूटा जिन, हानिया ने कहा। काशान होश की दुनिया में वापस आया। कुछ नहीं, काशान कहकर बाहर चला गया। अजीब आदमी है, हानिया कहकर अपने कपड़े वापस अलमारी में रखने लगी। काशान बेटा, कहीं बाहर चले जाओ तुम, हानिया को लेकर। एक हफ़्ता हो गया है शादी को, रबिया ने कहा। किस खुशी में? काशान ने पूछा। दाजान बोलेंगे अच्छा लगेगा, रबिया ने धमकी दी। मैं आती हूँ, हानिया को तैयार होने का बोल के। तू भी तैयार हो, रबिया कहकर
हानिया को बोलने चली गईं, हर काम मुझसे सब धमकी से ही करवाते हैं। काशान ने सोचा। बताओ कहाँ जाना है? काशान ने ड्राइविंग करते हुए साथ बैठी हानिया से पूछा। मुझे खाने का सामान लेना है, तो मार्केट चलते हैं, हानिया ने कहा। काशान हानिया को लेकर मार्केट पहुंचा। हानिया अपना सामान ले रही थी, काशान ने भी अपने लिए कुछ सामान लिया। हानी यार, इतना सामान? काशान ने हानिया के लिए गए सामान को देखा। हाँ तो आगे देखो, हमारी बारी आने वाली है, हानिया ने आगे देखते हुए कहा। आपका बिल। लड़के ने बिल हानिया को पकड़ाया। हानिया ने बिल देखा तो 5,000 का था। काशान पैसे। हानिया ने काशान को बुलाया। हानिया ने आसपास देखा तो काशान नहीं था। पैसे देने की बारी काशान गायब हो गया। मैम, बिल और भी लोग हैं लाइन में, लड़के ने कहा। हाँ देती हूँ। हानिया ने अपने पास पैसे देखे तो 4,000 थे। क्या करूँ? आप एक काम करें, कुछ सामान हटा दें। हानिया ने 1,000 का सामान वापस किया और इसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हानिया बाहर आई तो काशान कार के पास खड़ा था। कैसा दिया है? नहीं दिया? अच्छा, काशान ने कहा। निहायत मनहूस, बेहया, बेगैरत और इंतहाई बेशर्म इंसान हो, हानिया कहकर रोड की तरफ जाने लगी। कहाँ जा रही हो? काशान ने पूछा। जैसे बिल दिया है वैसे खुद चली भी जाऊंगी, हानिया ने कहा। जा, मुझे क्या, निकल ले। काशान भी बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए कार की तरफ बढ़ गया। हानिया अकेली घर पहुंची। काशान के साथ गई थी तो कहाँ है वो? अनम ने बाहर की जानिब देखते हुए पूछा। गिर गया गिर गया गटर में, हानिया कहकर रूम में चली गई। तभी काशान भी अंदर आया। अब तुम बताओगे क्या हुआ है? अनम ने पूछा। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा मजाक किया तो आपकी लाडली तब गई, काशान भी कहकर चला गया। क्या होगा इन दोनों का भाभी? अनम ने रबिया से कहा। अब क्या किया दोनों ने? रबिया ने पूछा। वही जो करते हैं। गई काशान के साथ थी, वापस अकेले आई है हानिया, अनम ने बताया। हाय मेरे अल्लाह, रबिया ने कहा। ताई, अलियान भागते हुए आया। क्या हो गया? क्यों घोड़े पे सवार हो? रबिया ने पूछा। वो काशान भाई और हानिया आपी दोनों लड़ रहे हैं, अली ने कहा। हाय भाभी, चलें जल्दी, ऐसा ना हो कोई एक बचे, अनम ने कहा। अनम और रबिया ऊपर आई तो सब पहले से मौजूद थे। दाजान, आप पूछें इस आदमी से, क्या हरकत की है इसने? हानिया ने गुस्से से कहा। क्या? हाँ, जो किया ठीक किया, तुमने जो बाहर निकाला था रूम से, इसका बदला था, काशान ने कहा। बाबा, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई इस ढीठ की वजह से, हानिया ने कहा। दाजान बोलें, तमीज़ से बात करें ये, काशान ने कहा। अरे बस करो, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो, फरहान साहब ने कहा। दाजान, आप ही करें कुछ दोनों का, रबिया ने दाजान से कहा। मैं क्या करूँ, मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ, दाजान ने कहा। मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ इससे, हानिया ने कहा। हाँ, मैं तो जैसे जन्नती हो गया हूँ शादी करके तुझसे, पता नहीं क्या फूटी थी किस्मत के तुझसे हुई शादी, काशान ने कहा। हादी के बच्चे, मुंह बंद कर ले अपना तू, हानिया ने कहा। देखा देखा, आप लोगों के सामने मुझसे ये ऐसे बात कर रही है, सोचें अकेले में क्या किया, क्या क्या सितम करती होगी ये मुझ पे, काशान ने कहा। तौबा तौबा, झूठ कितना बोलता है ये, हानिया ने कहा। बस कर दो, अरमान साहब ने कहा। हानिया, तुम जाओ, जाकर अपने रूम में सो जाओ, आज के बाद जो भी मसला हो तुम मियाँ बीवी खुद हल करोगे, सब जाएं अपने रूम में, दाजान ने कहा। एक हफ्ता हो गया था, हानिया काशान से बात नहीं कर रही थी। हानिया अपने रूम में बैठी थी, तभी अचानक काशान आया। क्या बदतमीज़ी है, दस्तक नहीं दे सकते हो? हानिया ने पूछा। नहीं दे सकता, काशान ने कहा। क्या करने आए हो? हानिया खड़ी हो गई। मैं ये बोलने आया था कि जब एक हफ्ते से यहाँ हो तो मेरे रूम से अपना बोरिया बिस्तर भी लेकर जाओ, काशान ने कहा। हानिया अपना सामान नहीं लेकर आएगी तुम्हारे रूम से, अनम ने कहा। क्या मतलब, क्यों? काशान ने पूछा। मियाँ बीवी हो, अब हानिया वापस जाओ अभी अपने रूम में, अनम ने कहा। मगर मामा, हानिया ने कुछ कहना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं, अब मैं तुम दोनों में से किसी को भी अलग ना देखूं, वरना याद रखना अभी भी मेरी चप्पल लग सकती है, अनम ने तंबीह की। हर कोई धमकी ही देता है, हानिया पैर पटकती काशान के रूम में चली गई। इतने सुकून में था मैं चची, काशान ने कहा। सुकून के बच्चे, अनम ने काशान के कान खींचे। कसम से बहुत दर्द हो रहा है, काशान ने कहा। चल जा तू भी अपने कमरे में, अनम ने काशान को भी चलता किया। काशान रूम में आया तो हानिया बेड पर लेटी हुई थी। बीबी, जाकर सोफे पे सो, काशान ने कहा। मैं नहीं सोने वाली, तुम जाकर सो जाओ, हानिया ने कहा। काशान आकर हानिया की दूसरी साइड पर लेट गया। अजीब बदतमीजी है, क्या तरीका है ये, हानिया ने पूछा। मेरा बेड मेरी मर्जी, काशान ने कहा। हानिया भी दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। काशान की आंख सुबह खुली तो हानिया का चेहरा काशान के बिल्कुल करीब था। काशान ने आगे बढ़कर हानिया के चेहरे से बाल हटाए। इसका मुंह बंद रहता है, कितनी अच्छी लगती है, काश जितनी ये मनहूस सोते हुए प्यारी लग रही है, इतनी उठकर भी लगे, काशान ने सोचा। हानिया की आंख खुली। काशान बिल्कुल इसके चेहरे के करीब था। काशान, हानिया ने हल्की आवाज़ में कहा। जी जान काशान, जी जाने काशान, काशान ने कहा। बेटा, मारेगी वो तुझे।
دور ہٹو، ہانیہ اچانک چیخی۔ کاشان کے سارے رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ عجیب جاہل عورت ہو۔ کاشان نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ عجیب تم ہو، اتنے قریب۔ ہانیہ نے کہا، بیوی ہو میری تم۔ کاشان نے کہا، ہیں بیوی؟ یاد کیسے آ گیا؟ ہانیہ نے پوچھا۔ کاشان نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہانیہ نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو ایک میاں کو ہوتا ہے۔ کاشان اچانک رومانٹک ہو گیا۔ اوہ، صبح صبح نشہ کیا ہے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ ہاں۔ کاشان ہانیہ کے لبوں کے قریب ہوا۔ کاشان، ہانیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ کاشان نے اچانک ہانیہ کو چھوڑا۔ بے وقوف لڑکی، کاشان کہہ کر واش روم میں گھس گیا۔ عجیب آدمی ہے۔ ہانیہ کی جان میں جان آئی۔ کاشان واش روم میں آئینے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ اسے داجان کی باتیں یاد آ رہی تھیں جو کل اسے انہوں نے سمجھائی تھیں۔ کاشان، میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ 3 لفظوں سے ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہانیہ قبول نہیں کر رہی یہ تو تم آگے بڑھو۔ مرد کے تھوڑے سے خیال اور پیار سے محبت مائل ہو جاتی ہے، داجان نے سمجھایا۔ جانے جانا، وہ دن گئے کزن والے، اب میاں والے دن ہیں، کاشان نے سوچا۔ ہانی، تیار ہو یار جلدی، کاشان نے کہا۔ ہانیہ کھڑی آئینے کے سامنے لپسٹک لگا رہی تھی۔ صبر کر جاؤ، ہانیہ نے کہا۔ 1 گھنٹے سے صبر ہی کر رہا ہوں۔ کاشان آ کر ہانیہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، کاشان نے ہانیہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پیچھے ہٹو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں عجیب برتاؤ کر رہے ہو، ہانیہ نے پوچھا۔ وہی ہے جو ہونا چاہیے تھا، کاشان نے کہا۔ کاشان چلتے ہوئے ہانیہ کے قریب آنے لگا۔ ہانیہ پیچھے ہونے لگی۔ پیچھے جگہ نہیں تھی، اب ڈریسنگ ٹیبل تھا۔ کاشان، کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے ارادے مجھے اب نیک نہیں لگ رہے، ہانیہ نے کہا۔ ہاں، اب نیک نہیں ہے، کاشان نے ہانیہ کے چہرے پہ آئی لٹ کو پیچھے کیا۔ کاشان، ہانیہ نے کہا۔ اف چلو، کاشان کہہ کر باہر چلا گیا۔ عجیب ہو گیا ہے یہ، اب لڑتا بھی نہیں ہے، ہو کیا گیا ہے اسے، ہانیہ نے سوچا۔ ہانیہ کاشان کے ساتھ ہال پہنچی۔ کاشان کے یونیورسٹی کے دوست کی شادی تھی۔ کاشان کے سارے دوست موجود تھے۔ کاشان نے ہانیہ کو ملوایا سب سے۔ کاشان ہانیہ کو بٹھا کر خود اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ اس کے دوستوں میں لڑکیاں بھی تھیں۔ ہانیہ دور سے بیٹھی کاشان بہت اچھا لگتا ہے لڑکیوں کے ساتھ، اسے کیسے مزے سے لگا ہوا ہے۔ ہانیہ دور سے بیٹھی کاشان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ محترمہ جل رہی ہیں، کاشان نے سوچا۔ کاشان جان کر ہانیہ کو ساتھ لایا تھا۔ کاشان نے جیسے سوچا تھا ویسے ہی ہوا۔ ہانیہ پورے راستے خاموش بیٹھی تھی۔ گھر آ کر کاشان فریش ہو کر جیسے ہی بیڈ پر لیٹا۔ اٹھو یہاں سے، ہانیہ نے کہا۔ کیا مطلب، کاشان نے پوچھا۔ ہانیہ نے تکیہ کاشان کو پکڑایا، اس کا ہاتھ پکڑا اور روم سے باہر لے گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ہانی، کاشان نے پوچھا۔ مرضی میری، ہانیہ نے کہا۔ مرضی یا جلن؟ مجھے میری دوستوں سے بات کرتے دیکھ کر جو ہوئی، کاشان نے کہا۔ مجھے اور جلن، نکلو اب، ہانیہ نے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ کاشان جا کر صوفے پہ لیٹ گیا۔ کیا ہوا شانی؟ داجان کی آواز آئی۔ ارے داجان، آپ سوئے نہیں؟ کاشان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ داجان بھی کاشان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ روم سے نکال دیا کیا، داجان نے پوچھا۔ آپ کے مشورے پہ عمل کیا تھا، اس کا نتیجہ ہے، کاشان نے کہا۔ اتنا تو برداشت کر ہی سکتے ہو، داجان نے کہا۔ ہاں، ہمیشہ بیچارے مرد ہی پستے ہیں، کاشان نے کہا۔ ہم مردوں کا کام ہی پسنا ہے، داجان نے جواب دیا۔ دونوں دادا پوتے کافی دیر تک باتوں میں لگے رہے۔ شام میں کاشان واپس آیا تو ہانیہ کا منہ اترا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا اسے چچی، کاشان نے سارا سے پوچھا۔ علی کے ساتھ کسی کام سے اسکول گئی تھی، واپسی پر علی نے پڑوس کی بیل بجا دی۔ علی صاحب تو بھاگ گئے اور ڈانٹ اس بیچاری کو پڑی، تبھی منہ لٹکا ہوا ہے، سارا نے کہا۔ علیان، او علیان، کاشان نے علی کو آواز لگائی۔ جی بھائی، علی ہاتھ میں موبائل لیے اس میں سر دیے ہوئے تھا۔ ادھر آجا تو چھوٹی بھینس، کاشان نے علی کے کان کھینچے۔ اف، درد ہو رہا ہے بھائی، ماما آپ تو روکے بھائی کو، علی نے سارا سے کہا۔ تم خود بھگتو، اس کی بیوی کو ڈانٹ پڑی ہے تمہاری وجہ سے، سارا کہہ کر چلی گئی۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، ماں بھی نہیں بچاتی، علی نے کہا۔ چپ کر جاؤ، ہانی کو بلا کر لاؤ، کاشان نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ، علی اور کاشان پڑوسی کے دروازے پہ تھے۔ کیا کرو گے تم، ہانیہ نے کاشان سے پوچھا۔ اس موٹی آنٹی کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ڈانٹنے کی، کاشان نے کہا۔ علیان اور ہانیہ نے حیرانی سے کاشان کی طرف دیکھا۔ علی باہر سے کنڈی لگا، کاشان نے کہا۔ علی نے کنڈی لگائی۔ ہانی، تیار ہے تو کارنامہ انجام دینے کے لیے، کاشان نے کہا۔ ہاں، پوری طرح، ہانیہ نے جواباً کہا۔ تینوں نے مل کر گھر کے باہر لگی ساری لائٹس توڑی، پھر باہر لگے پودے سارے خراب کیے، مطلب تینوں نے مل کر سب کچھ برباد کیا۔ اب باری ہے گیٹ بجانے کی، کاشان پوری طاقت سے دروازہ بجایا اور تینوں نے دوڑ لگا دی۔
مزہ آ گیا، ہانیہ نے کہا۔ وہ بہت خوش تھی۔ چلو ہو گیا، اب مجھے کھانا دو، کاشان نے کہا۔ ہاں دیتی ہوں، ہانیہ کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ ہانیہ روم میں آئی تو کاشان بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ہانی ادھر آنا، کاشان نے ہانیہ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ یار کب تک ایسے رہیں گے؟ اب ہمارا رشتہ بدل گیا ہے تو تجھے نہیں لگتا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے؟ کاشان نے کہا۔ کاشان ہانیہ کے قریب ہوا۔ پیچھے ہٹو کاشان، ہانیہ نے کاشان کو پیچھے دھکا دیا۔ بس کاشان بس، ہانیہ نے کہا۔ ہانی یار کیا ہو گیا ہے؟ کاشان نے پوچھا۔ مجھے نہیں اچھا لگتا تم ایسی حرکتیں کرتے ہو، دور رہا کرو مجھ سے، تم ویسے ہمسفر نہیں ہو جیسا مجھے چاہیے تھا، میں صرف داجان کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہوں، ہانیہ نے کہا۔ کاشان خاموشی سے اٹھا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کاشان باہر گارڈن میں آ کر بیٹھ گیا۔ آج پھر باہر نکال دیا کیا؟ داجان نے پوچھا۔ کاشان کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ داجان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کاشان نے چہرہ دوسری طرف کیا۔ کاشان بتاؤ مجھے۔ داجان نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ میں ہانی کے قابل نہیں ہوں، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کاشان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کاشان بیٹا، لیکن داجان نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں داجان، میں نے سوچ لیا ہے، میں اب اس کے قریب نہیں رہوں گا، بلکہ میں زحان کے ساتھ کینیڈا چلا جاؤں گا۔ لیکن داجان، آپ بھی نہیں روکیں گے مجھے، کاشان نے کہا۔ کاشان صبح روم میں آیا تو ہانیہ نہیں تھی۔ کاشان نے اپنا بیگ نکالا اور اپنا سارا سامان رکھنے لگا، تبھی زحان آیا۔ کاشان تم پکا جاؤ گے نا؟ زحان نے پوچھا۔ ہاں زحان، میں نے کر لیا ہے فیصلہ، کاشان نے جواب دیا۔ کون کہاں جا رہا ہے؟ تبھی ہانیہ روم میں آئی۔ میرے ساتھ جا رہا ہے کاشان، زحان نے کہا۔ کیا؟ یہ کیوں جا رہا ہے؟ زحان بھائی آپ کے ساتھ؟ ہانیہ نے پوچھا۔ ایسے ہی جا رہا ہے، زحان نے کہا۔ اچھا ہے جائے، میں بھی تھوڑی سکون کی سانس لوں، ہانیہ نے کہا۔ ہانی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ زحان نے اونچی آواز میں کہا۔ زحان میرے بھائی چھوڑو، کاشان نے زحان کو روکا۔ زحان فلائٹ کب کی ہے؟ کاشان نے بیگ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ شام 7 بجے کی ہے، 4 بجے تک نکلیں گے، زحان نے کہا۔ ابھی تو 1 بج رہا ہے، زحان آپ ایک کام کریں، آرام کر لیں، میں سب سے مل کر آتا ہوں، کاشان کہہ کر روم سے باہر چلا گیا۔ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ فرحان صاحب نے کہا۔ جی بابا، کاشان نے جواب دیا۔ بیٹا تم ہانیہ کو بھی لے جاتے ساتھ، وہ بھی گھوم لیتی، انم نے کہا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو ماما، مجھے کام ہے، تبھی لے کر جا رہا ہوں کاشان کو، زحان نے کہا۔ لیکن پھر بھی، انم نے کچھ کہنا چاہا۔ انم، جب وہ کہہ رہا ہے تو پھر کیوں ضد کر رہی ہو؟ ارمان صاحب نے کہا۔ چلو میرے بچے، خیریت سے جانا، داجان نے کاشان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کاشان سب سے مل رہا تھا، اس کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ہانی یہاں کیوں کھڑی ہے؟ شوہر جا رہا ہے، ملو جا کر اس سے، انم نے کہا۔ جا رہا ہے تو میں کیا کروں؟ ہانیہ نے کہا۔ چلو کاشان، دیر ہو رہی ہے، زحان نے کہا۔ ہاں چلتے ہیں، کاشان خدا حافظ کہتا ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ کاشان ابھی بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ، زحان نے کہا۔ نہیں زحان، میرے دور جانے سے ہی ہانی کو میری غیر موجودگی کا احساس ہوگا، کاشان نے کہا۔ شاید صحیح کہہ رہا ہے تو، کبھی کبھی پاس رہنے سے جو احساس نہیں ہوتا وہ دور جانے سے ہوتا ہے، زحان نے کہا۔ ویسے وہاں جا کر کیا کرنے والے ہو تم؟ زحان نے پوچھا۔ گھومیں گے پھریں گے، ناچیں گے گائیں گے، اور کیا، کاشان نے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، زحان نے کہا لگایا۔ رات کو ہانیہ سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کروٹیں بدل رہی تھی۔ ہو کیا گیا ہے مجھے؟ اچھا ہے کاشان چلا گیا، وہ چلا گیا ہے تو مجھے کیوں کمی لگ رہی ہے؟ اف نہیں، صحیح ہوں میں، ہانیہ قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے دل کی بات کو اگنور کر کے سو گئی۔ صبح ہانیہ کی آنکھ کھلی تو 12 بج رہے تھے۔ ہانیہ فریش ہو کر نیچے آئی تو ساری لیڈیز بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ ہانیہ بھی ناشتہ کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہانیہ نے موبائل چیک کرنا شروع کیا، واٹس ایپ پہ کاشان کا سٹیٹس دیکھا تو ایئرپورٹ کا تھا، وہاں پہنچنے کے بعد کا بھی لگا ہوا تھا۔ بہت مزہ آ رہا ہے، زحمت نہیں ہوئی ایک میسج کر کے بتا دے، ہانیہ تب گئی تھی۔ ذرا شرم نہیں ہے اس لڑکی کو؟ میاں چلا گیا، ذرا زحمت نہیں ہوئی کہ روک لیتی، انم نے سبزی کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اس میں بھی میری غلطی ہے، اپنی مرضی سے گیا ہے، ہانیہ نے کہا۔ کمبخت کیا ہوگا تیرا؟ انم کی اڑتی ہوئی چپل آ کر ہانیہ کو لگی۔ کیا ہے یار، جب دیکھو اپنا راکٹ چلاتی رہتی ہیں، ہانیہ نے منہ بنایا۔ انم اب شادی شدہ ہے وہ، ربیہ نے کہا۔ بھابھی یہ شادی شدہ ہو یا بچے والی، اس کو یہ چپل پڑتی رہے گی، کیونکہ یہ کبھی سیدھی نہیں ہونے والی، انم نے جواب دیا۔ جب دیکھو مجھے ہی بولتی ہیں، ہانیہ تب کر چلی گئی۔ کاشان بستر پہ سونے کے لیے لیٹا، تبھی ہانیہ کا میسج آیا۔ اب جا کر توفیق نہیں ہوئی ایک میسج کر لوں۔
جا کر ایک توفیق نہیں ہوئی ایک میسج کر لو۔ کاشان نے میسج پڑھا۔ لگتا ہے کچھ اثر ہوا، اب کوئی میسج اور کسی کال کا جواب نہیں ملے گا، اسے تبھی عقل آئے گی ہانی کو، کاشان نے سوچا۔ کاشان میسج سین کر کے موبائل رکھ کر سو گیا۔ میسج سین ہوا لیکن جواب نہیں، بہت زیادہ بھاؤ کھا رہا ہے، ہانیہ نے کہا۔ ہانیہ کو اب غصہ آ رہا تھا، اس نے موبائل ایک طرف پھینکا اور سو گئی۔ کاشان کو گئے پورے 3 ہفتے ہو گئے تھے، ہانیہ کا حال بے حال تھا۔ لڑکی جب میاں کے بنا دل نہیں لگ رہا تو کر لے فون، انم نے کہا۔ میں کیوں کروں؟ خود اس نے 3 ہفتے میں ایک بار بھی فون کیا؟ ہانیہ بھی ضد میں تھی۔ اگر نہیں کیا تو تم کر لو، ربیہ نے کہا۔ لیکن تائی میں ہی کیوں؟ ہانیہ نے پوچھا۔ غلطی تمہاری ہوگی، تم نے ہی کچھ ایسا کہا ہوگا کہ وہ ناراض ہو کر گیا ہے، انم کو شک ہوا۔ میں نے کچھ نہیں کہا اسے، ہانیہ نے کہا۔ ہانی تم جھوٹ بول رہی ہو، سچ بتاؤ، انم نے پوچھا۔ مما سچ میں۔ ہانیہ خاموش ہو گئی۔ ہانیہ جانے لگی تبھی ربیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے دوبارہ بٹھا لیا۔ ہانی شوہر کی ناراضگی اچھی نہیں ہوتی بیٹا، خاص کر بیوی کے لیے، بتاؤ اب، ربیہ نے کہا۔ ہانیہ نے اس دن ہونے والی ساری بات بتا دی۔ ہائے مالک، لڑکی، شوہر ہے تیرا وہ، اب کزن نہیں رہا۔ انم کو ہانیہ کی حرکت پہ افسوس ہو رہا تھا۔ ہانی اس کا حق ہے تجھ پہ، تو نے اس کو ناراض کر کے اچھا نہیں کیا، سارا نے کہا۔ سارا، ربیہ اور انم اٹھ کر چلی گئیں اور ہانیہ کو گہری سوچ میں ڈال گئیں۔ کاشان، ہانیہ نے یہاں آنے کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا؟ زوہان نے پوچھا۔ ضد لگا کر بیٹھی ہے، لیکن اس بار میں بھی نہیں جھکنے والا، تھوڑا اسے بھی سبق سیکھنا چاہیے، کاشان نے کہا۔ اور اگر وہ نہیں آئی خود تجھے منانے تو؟ زوہان نے پوچھا۔ تو تب کی تب دیکھیں گے، کاشان نے جواب دیا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا دونوں کا، زوہان کو بھی فکر تھی۔ تانیہ ابھی میں کیا کروں؟ ہانیہ نے پوچھا۔ کام تم نے خود خراب کیا ہے، اب خود ٹھیک کرو، تانیہ نے کہا۔ لیکن آپ ہی بتائیں تو کیا کروں؟ ہانیہ نے پوچھا۔ مجھے تو نہیں پتا، آپ بتائیں نا سارا چچی۔ تانیہ نے سارا کی طرف دیکھا۔ ہانی کا شان نے تمہاری طرف پہلے قدم بڑھایا تھا، لیکن تم نے اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ تم نے جو بات اسے کہی وہ کوئی مرد برداشت نہیں کرتا، اس کی انا پہ چوٹ لگی ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے، وہ تب تک واپس نہیں آئے گا جب تک تم خود اسے لینے نہیں جاؤ گی، جلدی چلی جاؤ اس سے پہلے وہ بہت دور چلا جائے، سارا نے بہت پیار سے ہانیہ کو سمجھایا۔ ہانیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہانیہ اپنے روم میں آ گئی، بیڈ پہ لیٹے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ دروازے پہ دستک ہوئی اور داجان اندر آئے۔ ابھی تک سوئی نہیں میری جان؟ داجان نے پوچھا۔ بہت پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ ہانیہ داجان کے گلے لگ گئی تھی۔ بیٹا مجھے پتا ہے تم کیوں پریشان ہو، بیٹا کاشان کے لیے اپنے بدلتے جذبات کو قبول کرو، داجان نے کہا۔ لیکن داجان کیسے؟ میری فیلنگز اس کے لیے بدل گئی، سمجھ نہیں آ رہا، ہانیہ نے کہا۔ بیٹا نکاح چیز ہی ایسی ہے، اس کے الفاظ میں وہ جادو ہے کہ سامنے والے کے دل میں رب آپ کی محبت خود ہی ڈال دیتا ہے، داجان نے جواب دیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کاشان آنے والا تو نہیں ہے، میں خود ہی نہ چلی جاؤں اس کے پاس؟ ہانیہ نے پوچھا۔ میری بچی کو اپنے شوہر کی فکر ہے، مجھے اور کیا چاہیے، چلی جانا، داجان نے تسلی دی۔ زوہان یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ زوہان نے دروازہ کھولا، اسی وقت کاشان بھی واش روم سے نکلا، دروازے پہ موجود انسان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہانی اندر آ جاؤ، زوہان نے کہا۔ تمہیں پتا تھا یہ آ رہی ہے؟ کاشان نے زوہان سے پوچھا۔ سوری، لیکن داجان نے کہا تھا تو کرنا پڑا، اب میاں بیوی اپنا معاملہ حل کرو، میں تو چلا، زوہان کہہ کر باہر نکل گیا۔ کاشان بنا شرٹ کے کھڑا تھا۔ کیوں آئی ہے تو یہاں؟ کاشان آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ تمہیں منانے، ہانیہ نے کہا۔ کس خوشی میں؟ کاشان نے پوچھا۔ کاشان نہیں کر یار، میں تمہارے جانے کے بعد سے صرف پریشان ہی رہی ہوں، ہانیہ نے کہا۔ ہاں تو شوہر کو ناراض کر کے کوئی بھی بیوی سکون میں نہیں رہتی۔ کاشان اب ہانیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ کاشان مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا وہ سب، ہانیہ کاشان کے گلے لگ گئی۔ شکر ہے تمہیں احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس احساس دلانا چاہتا تھا، غلطی کا احساس ہو گیا، محبت کا نہیں ہوا، کاشان نے کہا۔ کاشان کی ایک عادت اچھی تھی، وہ زیادہ دیر کسی سے ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ نہیں، اپنی غلطی کا اظہار میں نے کر دیا، اگر تمہیں ہے مجھ سے محبت تو اب تم کرو اظہار، ہانیہ نے کہا۔ یہ صحیح ہے، کاشان نے جواب دیا۔ ہاں جی، ہانیہ نے کہا لگایا۔ اچھا جی، تو ہانی، یہ کاشان جو بچپن سے تم سے لڑتا رہا لیکن تم سے شادی کے بعد محبت کر بیٹھا، کیا آپ اس ناچیز کی محبت قبول کریں گی؟ کاشان نے گھٹنوں پر بیٹھ کر اظہار کیا۔ جی، اس ہانی نے اپنے شوہر کی محبت کو قبول کیا، ہانیہ نے کہا۔ اب محبت تو قبول کر لی، اب حق بھی ادا کر دو، کاشان نے ہانیہ کو کمر سے پکڑ کے قریب کیا۔ ہانیہ شرما کر نیچے دیکھنے لگی۔ کاشان نے ہانیہ کا چہرہ اوپر کیا اور ہانیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔
ذوحان کلاس لے کر نکلا تو اس کے فون پہ کاشان کی کال آنے لگی۔ جی تو منا لیا میری بہن نے؟ ذوحان نے پوچھا۔ ہاں جی صالح صاحب، اچھا میں نے فون اس لیے کیا تھا کہ میں اور ہانی ہوٹل میں اسٹے کریں گے کچھ دن، کاشان نے کہا۔ مطلب پلان بنا لیا گھومنے کا؟ ذوحان نے کہا۔ ہاں جی میں نے گھر پہ بھی بتا دیا ہے، کاشان نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، ذوحان نے کہہ کر فون کٹ کر دیا۔ کتنے دن یہاں رہیں گے ہم؟ ہانیہ جو کاشان کی باہوں میں لیٹی ہوئی تھی کاشان سے پوچھنے لگی۔ میرا تو پورا پلان ہے آرام سے اپنا ہنی مون انجوائے کرنے کا، کاشان نے ہانیہ کو گدگدی لگانی شروع کر دی۔ کاشان ہاں ہاں ہاں، ہانیہ نے کہا۔ کاشان ہانیہ کے ہونٹوں پر جھکا۔ ہانیہ، کاشان اور ذوحان واپس آ گئے تھے، سب بہت خوش تھے۔ ذوحان کا دعا کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا اور آج بڑے پیمانے پر تینوں کا ولیمہ تھا۔ شادی ہال میں سب لوگ کپلز کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہال میں تینوں جوڑوں کی آمد کا شور ہوا۔ سب سے پہلے ذوحان اور دعا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہال میں داخل ہوئے۔ ذوحان نے بلیک کلر ڈریس پہنا تھا اور دعا نے پنک کلر کی میکسی زیب تن کی تھی۔ دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ تالیوں کی گونج پورے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ ذوحان اور دعا کے بعد تیمور اور تانیہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئے۔ تیمور نے وائٹ کلر کا ڈریس پہنا تھا جبکہ تانیہ نے بھی وائٹ کلر کی میکسی زیب تن کی تھی۔ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ سب سے آخر میں کاشان اور ہانیہ دونوں ہال میں داخل ہوئے۔ کاشان نے ہانیہ کو باہوں میں اٹھا رکھا تھا جبکہ ہانیہ کاشان کی قربت سے لال ہو رہی تھی۔ کاشان نے گولڈن کلر کا کرتا شلوار زیب تن کیا ہوا تھا جبکہ ہانیہ نے بھی گولڈن کلر کی میکسی زیب تن کی ہوئی تھی۔ دونوں چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ سب بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ اللہ سب کی خوشیوں کو سلامت رکھے، داجان نے کہا۔ جی ابا جان، آمین، فرحان صاحب نے کہا۔ سب نے فیملی فوٹو شوٹ کروایا۔ ختم شد۔ اوکے، تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ناول۔ فنی تھا، لائٹ ہارٹڈ تھا، بغیر کسی اوور ڈرامیٹک چیزوں کے تھا، تو اچھا تھا موڈ لائٹ کرنے کے لیے یہ ناول۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔